اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدبخت از قلم عرشی نور، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 14۔ عزت کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ کافی دنوں بعد آج وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رومانٹک مووی دیکھ رہا تھا۔ رتابہ سارے کام نمٹا کر کمرے میں آئی۔ یہاں آؤ، عزت نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ فلم اچھی لگتی ہے تمہیں؟ نہیں، میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ دیکھا کرو یار، وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ کیوں، ان میں ایسا کیا ہے کہ وقت اچھا گزرے؟ دیکھو گی تو پتہ چلے گا نا۔ اس نے ٹی وی اسکرین پر نظر ڈالی جہاں شاہ رخ خان اور سونالی کا رومانوی سین چل رہا تھا۔ اس نے ٹی وی اسکرین پر نظر ڈالی جہاں شاہ رخ خان اور سونالی کا رومانٹک سین چل رہا تھا۔ یہ سب ہوتا ہے فلموں میں؟ ہاں، ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے فلموں میں؟ ہاں، ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھو گی زمانے کے رنگ تو سیکھو گی۔ یہ سب ہوتا ہے فلموں میں؟ ہاں، ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھو گی زمانے کے رنگ تو سیکھو گی نا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں دیکھنے ایسے رنگ۔ اچھا، یعنی ڈائریکٹ مجھے ہی رنگنا پڑے گا تمہیں اپنے رنگوں میں؟ کون سے رنگوں میں؟ اس نے عزت کی طرف دیکھا۔ عزت اس کو خود سے قریب پا کر اس وقت اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خود کو زیادہ بے چین نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے رنگوں میں۔ عزت نے ریموٹ سے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا تو رتابہ نے شرما کر کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ عزت نے اس وقت اس کا شرمانا دیکھا تو اس کا دل چاہا وہ اسے باہوں میں بھر کر خوب پیار کرے، لیکن وہ رتابہ کی مرضی نہ دیکھ کر رک گیا۔ اپنے جذبات اپنے من میں لیے وہ فلم کا پورا گانا ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ دیوانہ میں تیرا دیوانہ، محبت کیا ہے اب یہ جانا، نظریں جو جھوم کے آئیں تجھے چوم کے چھانے لگا نشہ، آنکھوں نے تیری آنکھوں سے میری جانے کیا کہا، جانے کیا کہا، اپنے ہی رنگ میں تو مجھ کو رنگ لے، یہی تو کہا، بس یہی تو کہا، رنگائی مجھ کو دو گے کیا صنم، تو رکھ لے میری لاج اور شرم، دیوانہ میں تیرا دیوانہ۔ عزت کی آواز رتابہ کو خواب و خیال کی دنیا میں لے گئی۔ سانسوں نے تیری دھڑکن سے میری جانے کیا کہا، جانے کیا کہا، اف کیا ادا ہے سب کو پتا ہے، پوچھتے ہو کیا، پوچھتے ہو کیا، اشارہ کر رہے ہیں کیا یہ پل، اشارہ کر رہے ہیں کیا یہ پل، تمہارے ہونٹوں پہ لکھوں غزل۔ عزت کے اس بول پر رتابہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دیوانہ میں تیرا دیوانہ، دیوانہ دل ہوا دیوانہ۔ نمل زیان کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ باہر بیل بجی تو اسے دروازہ کھولنے جانا پڑا۔ نرگس نماز پڑھ رہی تھی۔ دروازے پر چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے مٹھائی سے بھری پلیٹ نمل کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ کس لیے لائے ہو؟ آنٹی، ہمارے یہاں پیاری سی منی آئی ہے، اس کی خوشی میں لایا ہوں۔ نمل کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ اس نے کچن میں بے دلی سے مٹھائی نکالی اور پلیٹ بچے کو واپس دے کر زور سے دروازہ بند کیا۔ ایک بار پھر سے ماں نہ بننے کا احساس اور اپنی خالی گود اسے خون کے آنسو رلانے لگی۔ نرگس اس کے پاس آئی، جو اداسی کی چادر اوڑھے روئی روئی آنکھوں سے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ نماز نہیں پڑھی تم نے؟ نہیں امی۔ کیوں؟ دل نہیں چاہ رہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بس امی۔ نمل کے لہجے میں مایوسی اور ناراضگی چھلک رہی تھی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ آپ نے پڑھ لی نماز؟ جی۔ امی، آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں نا؟ نرگس نے اس کا سوال سن کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ پگلی، ماں کی دعا مکمل کہاں ہوتی ہے جب تک اس میں اولاد کا نام نہ ہو؟ عورت جب ماں بنتی ہے نا تو پھر اپنے لیے کچھ نہیں مانگ پاتی۔ اس کی ہر راحت اولاد کی خوشی میں پنہاں ہوتی ہے۔ امی، کہتے ہیں ماں اور رب کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پھر جو عورت ماں نہیں بن سکتی تو کیا وہ رب کے قریب نہیں ہو سکتی؟ اس کی ارمانوں کی یلغار تلے نرگس کی ممتا گھٹ کر رہ گئی۔ میری جان، رب تو ان سے بھی دور نہیں جو اس کی وحدانیت سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔
وہ ان کے لیے ان پتھروں کے بت میں بھی موجود ہے جس سے وہ پر امید ہو کر مانگتے رہتے ہیں۔ تم تو اس کے محبوب کی امتی ہو میری جان، وہ تم سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ نمل ماں کو دیکھ کر بولی، امی میں اللہ سے مانگ مانگ کر تھک گئی ہوں۔ میری بچی، ہمیں اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اپنی دعا کو اپنی ضد بنا کر نہیں بیٹھ جاتے۔ اللہ سے ناراض ہو کر ہم جی سکتے ہیں؟ ہم تو ہیں ہی اللہ سے ناراض، ہم راضی ہوتے ہی کب ہیں؟ مگر میرا رب ہم سے راضی رہتا ہے۔ میری جان، ہم رب کے بغیر جی سکتے ہیں، اس کی عبادات کے حق سے غفلت برت سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول نہ ہوتا دیکھ کر اس کی راہ سے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ ہم سے ناراض ہو کر ہماری سانس نہیں کھینچتا، پانی نہیں روکتا، کھانا نہیں روکتا، وہ دیتا ہی جاتا ہے اور دیتا ہی رہتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ رب اللہ ہے، محبت کا راز ہے، سراپا نور ہے، ہم پکارے تو صحیح اسے دل سے۔ میری بچی، جب دل کی گہرائیوں سے الفاظ دعا بن کر نکلتے ہیں نا، تو میرا رب ان الفاظ کو قبولیت کی چادر اڑا دیتا ہے۔ اللہ اور دعا، انسان کا رابطہ اللہ سے ہے ہی دعا کی صورت میں، بالکل ایسے جیسے ایک ڈوری کے دو سرے ہوتے ہیں۔ دعا ہے تو ہم ہیں، اللہ ہے تو ہم ہیں، وہ تو اپنا مالک ہے نا۔ بس یہی یقین ہو کہ وہ اپنا ہے۔ جب وہ اپنا ہے تو سب اپنا ہے۔ تم تھک گئی ہو، لیکن وہ تو آج تک نہیں تھکا۔ کروڑوں اربوں کی تعداد سے انسانوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ وہی ایک ذات ازل سے ہم کو سنبھالے ہوئے ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا، اس کے رنگ، پھول، بادل، ہوا، پانی، خوشبو، جانور، انسان، یہ رشتے ناتے، یہ گھر، تمہارے یہ اعضاء، ان کی حرکت، سب کچھ اس کی عطا ہے۔ اس کی عطاؤں سے بھی ہم نظر پھیر لیتے ہیں۔ کیا کبھی اپنی خطاؤں پر خود سے بھی گلہ کیا ہے ہم نے؟ کبھی ناراض ہوئے ہیں خود سے؟ نمل نے نکاہت سے نام سر ہلایا، تو کیا یہ تمہاری خود غرضی نہیں؟ نمل ماں سے لپٹ گئی۔ نرگس پیار سے اسے تھپکی دیتے ہوئے بولی، وضو بناؤ اور اپنا فرض پوری خوشنودی کے ساتھ ادا کرو۔ حافظ صاحب سعودیہ سے واپس آ چکے تھے۔ زیان بہت زیادہ بیمار تھا۔ رتابہ کا دل بہت اداس تھا اپنے بچے کا سن کر۔ اس نے عزت سے لاہور جانے کو کہا تو اس نے آفس کی مصروفیت سامنے رکھ دی۔ رتابہ نے سارا دن اداس گزارا، کھانا بھی نہ کھایا اس نے۔ عزت سے دوبارہ اس نے کال کر کے پوچھا تو عزت نے صاف منع کر دیا کہ ابھی کچھ دن ہی تو ہوئے ہیں ان کو یہاں سے گئے ہوئے۔ وہ وہیں صوفے پر روتے روتے سو گئی۔ علی گھر جلدی آ گیا تھا۔ اسے اس طرح صوفے پر سویا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ رابی بھی وہیں تھی۔ کیا ہوا اسے؟ ایسے کیوں سو رہی ہے؟ صاحب جی، زیان بیمار ہے بہت، یہ جانا چاہ رہی تھی لاہور، لیکن عزت صاحب نے منع کر دیا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ عزت اور مایا ایک ساتھ اندر آئے۔ علی 2 قدم پیچھے ہوا رتابہ سے۔ عزت نے بھی پوچھا رابی سے، صاحب جی پورا دن کچھ نہیں کھایا انہوں نے، ابھی رو رو کر سوئی ہیں۔ اچھا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ آنسو اس کی پلکوں پر موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ عزت نے احتیاط سے اسے اٹھایا۔ اس نے نیند میں سر اٹھا کر ایک نظر عزت کو دیکھا، پھر سو گئی۔ وہ اسے گود میں لیے اپنے کمرے میں آیا۔ مایا یکٹک کھڑے یہ سب دیکھتی رہی۔ علی بھی وہیں تھا، جو مایا کے چہرے پر ناگواری کے آثار بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں اتنے غصے میں ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ پرس صوفے پر پھینک کر خود بھی گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ علی کو کچھ شک ہونے لگا تھا کہ وہ عزت کے ساتھ رتابہ کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی۔ کہیں یہ رتابہ کی جگہ لینے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ اگر عزت رتابہ کے ساتھ اسے بیوی کا حق دے کر انصاف کے ساتھ چلا تو مایا، میں ان کی زندگی میں تمہارے یہ بڑھتے قدم روک لوں گا۔ رتابہ کی زندگی میں تمہیں اس کی جگہ کبھی بھی نہیں لینے دوں گا میں۔ وہ من ہی من میں خود سے ہی سوال جواب کرنے لگا تھا۔ نمل جاذب کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر ان کے درمیان عزت اور رتابہ کے ٹاپک پر بات ہو رہی تھی۔ نمل پریشان تھی بہت۔ اسے پریشان دیکھ کر جاذب اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دینے لگا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ نمل، دیکھو تو کون آیا ہے۔
وہ دونوں نرگس کی آواز پر باہر آئے تو سامنے عزت اور رتابہ تھے۔ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ابھی وہ ان کا ذکر ہی کر رہے تھے اور وہ ان کے سامنے موجود تھے۔ نمل اور رتابہ بڑی گرم جوشی سے ملی۔ جاذب اور عزت بھی بغل گیر ہوئے۔ حافظ صاحب بھی کمرے سے باہر آئے، رتابہ کا ماتھا چوما، پھر عزت کو گلے لگا کر اس کا حال احوال پوچھا۔ ان کے اچانک سرپرائز پر سبھی بہت خوش تھے۔ رتابہ نمل کے ساتھ اس کے کمرے میں گئی جہاں زیان سو رہا تھا۔ سوئے ہوئے زیان کو گود میں لیے وہ اسے چوم چوم کر تھک نہیں رہی تھی۔ بس کر دو یار، کیا کھا جاؤ گی اس کو آج؟ اسی لیے تو آئی ہوں، نمل شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ اچھا تو پھر ہم سب کس کھاتے میں آتے ہیں؟ تم سب بھی ساتھ ہی ہو اس کے یار، کہاں الگ ہو مجھ سے؟ رتابہ نے جلدی سے اسے گلے سے لگایا تو اس نے اسے زور سے دبایا۔ بہت خوشی ہوئی مجھے تمہارے آنے سے، مجھے تو بتا دیتی نا۔ عزت نے خود مجھے نہیں بتایا تھا، ایئرپورٹ جا کر معلوم ہوا کہ فلائٹ لاہور کی ہے۔ پھر رتابہ اور وہ اپنی پرانی یادوں میں واپس چلی گئی۔ رتابہ گوپال کو اور اس کا پیار یاد کر کے بہت روئی۔ وہ ایک بار گوپال سے ملنا چاہتی تھی۔ نمل نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اب وہ کراچی آئی تو اسے ساتھ لے کر جائے گی اور گوپال سے ملوائے گی۔ آج کام والی نہیں آئی تھی۔ نمل رتابہ کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر صاف کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ باہر صحن میں آئی تو رات کو چلنے والی تیز ہوا سے پورا صحن مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ سردی اب ڈھل چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں پانی کا پائپ لیے، دوسرے ہاتھ میں جھاڑو لیے دڑا دڑ تیزی سے فرش دھو رہی تھی۔ جاذب کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں جھاڑو دیکھ کر ہنس پڑا۔ ہنس کیوں رہے ہو تم؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے بولی۔ اللہ خیر کرے، آج تو خیر نہیں، شاید میری بھی۔ ہاتھ میں جھاڑو ہے باگڑ بلی کے۔ وہ گندے جوتے سمیت بڑبڑاتا ہوا صحن سے گزر کر اندر جانے لگا تو پیچھے سے چلاتی ہوئی نمل کی آواز پر کانوں میں انگلیاں ڈالے رک گیا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے یار؟ کتنی مشکل سے دھویا تھا میں نے، تم نے سارا گندا کر دیا۔ جاذب نے دیکھا اس کے مٹی سے بھرے جوتوں کے نشان تھے فرش پر۔ اف، کتنا برا چلاتی ہو یار۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ دھو لینا۔ جاذب کو شرارت سوجی، وہ فرش پر جوتے رگڑ کر صاف کرنے لگا۔ یہ لو، صاف ہو گئے جوتے، اب بس خوش؟ نمل نے غصے سے فرش کی طرف دیکھا، جہاں سے صاف تھا وہاں سے بھی سارا گندا ہو گیا۔ جاذب، وہ اس کی طرف جھاڑو لے کر ایسے بھاگی جیسے کوئی تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جاذب اسے دیکھ کر فوراً بولا، ابے رک جا، گرے گی۔ ابھی جاذب کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ پانی سے سلپ ہوتی جھاڑو سمیت فرش پر آن گری۔ اسے فرش پر آڑا ترچھا گرتا دیکھ کر جاذب قہقہا لگاتے ہوئے اس کے پاس آیا، جو فرش پر گری خونخوار نظروں سے اس کے ہنسنے پر اسے گھور رہی تھی۔ جاذب نے ہاتھ بڑھایا اس کی طرف اٹھنے کے لیے تو ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بجائے نمل نے گیلا جھاڑو اس کے سر پر دے مارا۔ جاذب اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ گیلا جھاڑو سر پر پڑتے ہی اب چلانے کی باری جاذب کی تھی اور ہنسنے کی باری نمل کی۔ اس نے جھاڑو سمیت نمل کو اٹھایا۔ تیری تو میں، وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اتارو نیچے ورنہ دوسرا جھاڑو پڑے گا اب پھر سے۔ وہ اسے اپنے ساتھ زور سے بھینچ کر بولا، مار کر تو دیکھو تم۔ اچھا کیا کرو گے تم؟ کچا چبا جاؤں گا تمہیں۔ جاذب کے ارادے دیکھ کر وہ بولی، چھوڑو امی آ رہی ہیں۔ جاذب نے جلدی سے اسے نیچے اتارا۔ نرگس نہیں تھی، وہ خجل سا ہو گیا۔ نمل ایک بار پھر ہنسی تو وہ پھر اس کی طرف لپکا۔ نمل نے فرش سے پائپ اٹھا کر اس کا رخ اپنی طرف بڑھتے ہوئے جاذب کی طرف کیا۔ جاذب نے بہت زور سے اسے باہوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے شرارت سے ایک دوسرے کو پورا بھگو چکے تھے۔ رتابہ جو نیند سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تھی پردہ سرکانے، یہ منظر کھڑے ہو کر کب سے دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ عزت اس کے پیچھے کھڑا ان کو بھی اور اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ سر جھٹک کر اپنی ہی دھن میں جیسے ہی پلٹی تو پیچھے کھڑے عزت سے ٹکرا کر ڈر گئی۔ عزت کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے جھک کر رتابہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے ساتھ فلم دیکھتے ہوئے رومانس پسند نہیں اور یہاں چھپ چھپ کر لائیو رومانس دیکھا جا رہا ہے۔ وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر عزت کی نظروں کا سامنا نہ کر سکی اور اس کی طرف پیٹ کر کے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عزت اس کے بہت قریب تھا۔ اچھا تو پھر کیسی بات ہے؟ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی پلٹنے کی۔
کیونکہ عزت کا انداز جاذب سے کئی گنا رومانوی لگ رہا تھا۔ آفس سے چھٹی تھی ان کی، آج علی پورا دن گھر سے غائب تھا۔ مایا بڑی شدت سے اس کے انتظار میں تھی۔ وہ رات گئے گھر لوٹا تو وہ اس پر برس پڑی۔ کہاں جاتے ہو تم؟ ہر ویکنڈ پر تم غائب ہو جاتے ہو۔ ایسی کون سی مصروفیت اپنا رکھی ہیں تم نے؟ مجھے بھی بتاؤ ذرا۔ یار تم ہر بات پر جھگڑتی کیوں ہو؟ جہاں بھی گیا تھا تمہیں اس سے کیا؟ میری اپنی بھی ایک پرسنل لائف ہے جو میں اپنی مرضی سے گزار سکتا ہوں۔ اچھا تو پھر میں ابھی پاپا کو فون لگاتی ہوں اور بتاتی ہوں ان کو کہ تمہاری اب ایک پرسنل لائف بھی ہے جو ہم سے چھپا کر رکھی ہے تم نے۔ علی نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ یار پاپا پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں، ان کو پریشان مت کرو۔ تم جب تک بتاؤ گے نہیں میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ اچھا لیکن پرومس کرو پاپا سے اس کا ذکر نہیں کرو گی، نہ ماما سے کرو گی۔ پھر بتاتا ہوں تمہیں کہ کہاں گیا تھا میں۔ اوکے پرومس۔ علی نے جیسے ہی نام لیا کہ وہ کس کے پاس جاتا ہے تو مایا ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ شرم نہیں آتی تمہیں وہاں جاتے ہوئے؟ جانتے بھی ہو وہ ہمارے دشمنوں کا گھر ہے، پھر بھی تم وہاں جاتے رہے۔ یار وہ دشمن نہیں ہیں ہمارے۔ ہاں تو کیا ہے پھر؟ اس قاتل خاندان سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ مایا زور زور سے چلانے لگی۔ علی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آہستہ بولو، باہر تک تمہاری آواز جا رہی ہے۔ مایا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا۔ اگر پاپا کو پتہ چلا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ تم نے ابھی پرومس کیا تھا کہ تم پاپا کو نہیں بتاؤ گی۔ ان کو تو میں واقعی نہیں بتا سکتی کیونکہ ان کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ یہ بات برداشت کر سکے، لیکن اگر تم دوبارہ گئے وہاں تو میں ماما کو بھی بتا دوں گی اور وہاں پہنچ کر ان کو بھی آئینہ دکھا دوں گی۔ اب وہ مزید کیوں ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں کرو گی تم۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اور تم یہ اچھے سے جانتے ہو۔ وہ اس کا رد عمل دیکھ کر جھٹ سے کان پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اچھا بابا سوری، اب نہیں جاؤں گا، بس دل چاہ رہا ہے تمہارا سر پھاڑ دوں میں۔ یار تمہیں ذرا ڈر نہیں لگا؟ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں، وہ کچھ کر دیں تمہارے ساتھ؟ وہ مایا کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، میں کافی بار ملا ہوں ان سے۔ اگر وہ اتنے گہرے دشمن ہوتے ہمارے تو میں اب تمہارے سامنے زندہ سلامت ہوتا۔ جو بھی ہے میں نہیں جانتی، تم آئندہ ان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ مایا نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ کھاؤ میرے سر کی قسم۔ اچھا نا، نہیں جاؤں گا اب، بس خوش؟ اس نے بڑی مشکل سے مایا کو بہلایا۔ عزت دوپہر سے کہیں باہر گیا ہوا تھا، شام ہونے کو تھی، وہ نہیں لوٹا تھا۔ سبھی اس کے منتظر تھے۔ جب وہ گھر آیا تو شاہ جی اس کے ساتھ تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر باہر آ گئے۔ موسم بہار تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا میں گھاس پہ مل کر بیٹھے۔ شاہ جی نے سب کو ساتھ دے کر اس سے غزل سنانے کی فرمائش کی، کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا تھا اس نے جاذب کے دل فریب انداز میں شاعری نہیں سنی تھی۔ نمل کافی خوش ہو گئی اور بھاگ کر رتابہ کو پکڑ کر باہر لائی۔ نرگس بھی موجود تھی۔ جاذب نے غزل سنانے میں پہل کی اور غزل نمل کو ڈیڈیکیٹ کی۔ ادائیں حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے، چمن کو جائے تو 10 لاکھ نرگسی غنچے، زمین پہ پلکے بچھائے وہ اتنا دلکش ہے، اداس غنچوں نے جان کی امان پا کے کہا، لبوں سے تتلیاں اڑائیں وہ اتنا دلکش ہے، یہ شوخ تتلیاں بارش میں اس کو دیکھے تو اکھاڑ پھینکے کبائیں وہ اتنا دلکش ہے، حرام ہوتی ہے پہلی نظر تو حشر تلک، حرام ہو جو ہٹائیں وہ اتنا دلکش ہے، غزال نقش قدم چوم چوم کے پوچھیں کہاں سے سیکھی ادائیں وہ اتنا دلکش ہے، جفا پہ اس کی فدا کر دوں سوچے سمجھے بغیر، ہزاروں لاکھوں وفائیں وہ اتنا دلکش ہے، تمام آئینے حیرت میں غرق سوچتے ہیں اسے یہ کیسے بتائیں وہ اتنا دلکش ہے، صنم کی تجھ کو قسم کیس روک دے یہ غزل، صنم کی تجھ کو قسم کیس روک دے یہ غزل، رفیق مر ہی نہ جائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ سبھی نے واہ واہ کر کے اس کو داد دی۔ نرگس نے بڑے پیار سے رتابہ کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی رتابہ کا بھی بڑا خوبصورت انداز ہے، سنا دو تم بھی بیٹا کچھ۔
امی مجھے اس وقت یاد نہیں کچھ۔ چلو کچھ اشعار ہی سنا دو۔ وہ نرگس کا پیار بھرا انداز دیکھ کر انکار نہ کر سکی۔ لیکن مجھے اس غزل کے 2-3 اشعار ہی یاد ہیں۔ نمل بولی، ہم تمہارا ساتھ دیں گے جہاں تم بھولی۔ اس نے ایک نظر عزت کو دیکھا، پھر غزل سنائی۔ دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو۔ آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو۔ آگے وہ خاموش ہوئی۔ عزت کی پسندیدہ غزل تھی یہ۔ اگلا شعر عزت نے اپنی گمبھیر آواز میں سنایا۔ شفق دھنک مہتاب گھٹائیں، تارے نغمے بجلی پھول۔ اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، وہ دامن ہاتھ میں آئے تو۔ چاہت کے بدلے ہم تو بیچ دیں اپنی مرضی تک، کوئی ملے تو دل کا گاہک کوئی ہمیں اپنائے تو۔ اگلا شعر رتابہ کی آواز میں تھا۔ کیوں میرا یہ انگیز تبسم مد نظر جب کچھ نہیں، ہائے انجان کوئی اس دھوکے میں آئے تو۔ پھر عزت نے ساتھ دیا اس کا۔ سنی سنائی بات نہیں یہ تو اپنے اوپر بیتی ہے، پھول نکلے ہیں شعلوں سے چاہت پھر آگ لگائے تو۔ پھر رتابہ کی آواز گونجی۔ جھوٹ ہے سب تاریخ خود کو دہراتی ہے، جھوٹ ہے سب تاریخ خود کو دہراتی ہے، اچھا خواب بچپن میرا تھوڑا سا دہرائے تو۔ آخری شعر عزت کی زبانی تھا جو مکمل طور پر اس کا دل کا ترجمان تھا۔ نادانی اور مجبوری میں یارو کچھ تو فرق کرو، ایک بے بس انسان کرے کیا جب ٹوٹ کے دل کسی پہ آئے تو۔ اس کے آخری شعر کو پھر جاذب نے دہرایا۔ ایک بے بس انسان کرے کیا جب ٹوٹ کے دل کسی پر آئے تو۔ واہ واہ، سب نے دونوں کا انداز بہت سراہا۔ 2 دن کے بعد وہ لوٹ آئے تھے کراچی۔ مایا کی جان میں جان آئی تھی عزت کو دیکھ کر، اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ وہ خود بھی بے بس تھی اپنی محبت کے آگے جو عزت کی ہٹ درمی کے باوجود بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مایا آفس سے گھر جلدی آئی تو عزت گھر نہیں تھا، نہ رتابہ تھی۔ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ رابی سے پوچھا وہ دونوں کہاں گئے ہیں؟ رتابہ بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، آئی تو چنگی بھلی تھی، اچانک سے کیا ہو گیا اسے؟ اب تو اس نے اسے کوئی نشہ آور ڈرگ کوئی ایسی چیز نہیں دی تھی۔ عزت گھر آیا تو وہ منتظر بیٹھی تھی۔ مایا کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ عزت رتابہ کا حد سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا، اور اس کی فکر میں وہ اسے کافی بار نظر انداز بھی کر جاتا، جو مایا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ رتابہ سے بدتمیزی کرنے لگ گئی تھی۔ رتابہ پھر بھی صبر کے گھونٹ پیتی رہی۔ آج وہ رابی کے ساتھ بازار گئی تھی، کچھ خریدنا تھا اسے۔ ڈرائیور ان کے ساتھ تھا۔ وہ سامان گاڑی میں رکھ کر بیٹھی تو باہر جھانکتے ہوئے رتابہ کی نظر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہوئے گوپال پر پڑی۔ ڈرائیور گاڑی پارکنگ سے نکال کر آگے لے جا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی رکوائی اور رابی کو بنا بتائے گوپال کی طرف بھاگنے لگی، جو گاڑی والے سے پیسے اور ایک تھیلی لے کر چھاؤں کی تلاش میں آگے بڑھ رہا تھا۔ رابی رتابہ کو آوازیں دیتی رہ گئی۔ اسے اس وقت گوپال کے علاوہ نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ گوپال روڈ کے ایک طرف کارنر پر درخت تلے بیٹھا اپنے ہاتھ میں لیے تھیلی کو کھنگال رہا تھا۔ رتابہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی تو اس کے قدموں میں جا گری۔ ابھی اس نے سر اٹھایا ہی نہیں تھا کہ وہ پل بھر میں اسے پہچان گیا۔ اس کے ملگجے سے لاچارگی، غربت اور تھکاوٹ سے بھرے چہرے پر زندگی کی نوید سی دوڑی۔ میری بچی، میری بختی۔ بختی نے سر اونچا کیا اور گوپال کے میلے کچیلے ہاتھوں میں لیے پاگلوں کی طرح چومنے لگی۔ گوپال کے چہرے پر جمی گرد اس کے آنسوؤں سے دھلنے لگی۔ گوپال نے کپ کپاتے اور میل سے سیاہ ہوتے ہاتھوں کے کٹوروں میں رتابہ کا آنسو سے تر چہرہ لیا۔ میری بختی، کیسی ہے تو؟ اس کے منہ سے خوشی کے مارے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ گوپال نے اس کا ماتھا چوما۔ روڈ سے گزرتے ہوئے کئی لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رابی حیران تھی کہ یہ کون تھا جسے دیکھ کر رتابہ پاگلوں کی طرح روڈ سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اسے نہ گاڑیوں کی فکر تھی نہ اپنی جان کی۔ کبھی وہ گاڑیوں کے سامنے آ جاتی، کبھی گاڑیاں اسے دیکھ کر ہارن بجاتی، اس کے پاس بریک لگاتی، اور کتنی ہی گاڑیوں سے ٹکراتے اور ان کے نیچے آتے ہوئے بچی تھی وہ۔ رابی ہامتی سانسوں کے ساتھ اس تک پہنچی۔ اس نے دیکھا بسیدہ سے پرانے کپڑوں میں ملبوس، جس کے پیروں میں ڈھنگ کے جوتے تک نہ تھے،
रुताबा उन मट्टी से भरे कदमों में उस बूढ़े शख्स के सीने में मुंह छुपाए बैठी हुई थी। बीबी जी उठें, ये आप क्या कर रही हैं? गोपाल ने सर ऊंचा करके राबी को देखा जो रुताबा को बीबी जी कहकर पुकार रही थी। राबी ने उसे उठाया। वो गोपाल का हाथ पकड़कर उठी और गाड़ी में गोपाल को बिठाया। राबी और ड्राइवर उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। आप मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे? पलटकर मेरी खबर तक ना ली कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। वो बड़े प्यार से गोपाल से शिकवा के ना थी। तेरा गिला बजा है। मैं आया था लौट कर, लेकिन मुझे तू कहीं नहीं मिली। गली गली कूचा कूचा भिखारियों की तरह तुझे ढूंढता रहा। जैसे कोई अपना खो बैठता है, ऐसे खो गई थी तू मुझसे। रुताबा ने गोपाल की हालत देखी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज उसने गोपाल को मामा जी नहीं, बाबा जान कहकर पुकारा था। उसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनने के लिए वो तरस जाता था, लेकिन देवी के डर से वो नहीं बोल सकती थी। उसने जुबान काटने की धमकी दे रखी थी कि वो गोपाल को अपना बाप नहीं कह सकती। राबी और ड्राइवर की आंखें फटकर बाहर आई जब उन्होंने उस भिखारी जैसे हुलिये वाले शख्स को रुताबा के मुंह से बाबा जान कहते सुना था। ये क्या हालत बना रखी है आपने? चेहरा देखे अपना। और ये क्या, इतने मैले कपड़े? क्या हो गया है आपको? बस मेरी बच्ची, तू आई थी तो मेरे बख्त जागे थे। जिस दिन से तू जुदा हुई, अपने साथ साथ मेरे बख्त भी ले गई। तुझी से तो ये फ़कीर शाह बख्त बना था। गोपाल के चेहरे से लग रहा था कि वो भूखा प्यासा है। रहीम चाचा, घर चलें। रुताबा ने ड्राइवर को घर जाने का कहा। जी बेगम साहिबा। उसने गाड़ी स्टार्ट की। गोपाल ने रुताबा की तरफ देखा। तू इनकी बेगम साहिबा है? उसने हाँ में सर हिलाया। मुझे पता था तेरे बख्तों में ये सब एक दिन ज़रूर होगा। राज करेगी तू। महारानी जैसा बख्त है तेरा। शादी हो गई है ना तेरी? जी, 4 साल होने वाले हैं। क्या नाम है उसका? गोपाल ने बड़ी चाह से पूछा। अज़द शाह। गोपाल ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसका नसीब मुसलमान घर में लिखा था, क्योंकि उसके बचपन के तौर तरीक़ों से वो जानता था कि उसकी रगों में किसी मुसलमान का खून है। गोपाल ने उसके सर पर हाथ रखा। सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची। बख्ती ने गोपाल के हाथ फिर अपने हाथों में लेकर चूमे। मेरी एक बात मानेगी इस वक्त? जी, हुक्म तो करें आप। हुक्म नहीं, मेरी इल्तिजा है बेटा, मुझे अपने घर मत लेकर जा। क्यों ना लेकर जाऊं? आपकी बख्ती का घर है बाबा जान। गोपाल ने उसके आगे हाथ जोड़े। मेरी नादान सी बच्ची, समझ मेरी बात। इस हुलिये में तेरे साथ तेरे घर नहीं जा सकता मैं। आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं अब। आपको चलना होगा मेरे साथ। गोपाल के दिल में डर था कि कहीं उसे बख्ती के साथ देखकर कोई उसे कमतर होने का ताना न दे, या उसकी वजह से बख्ती की ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आ जाए। मान जा मेरी बात। ये देख, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे। आऊँगा मैं तेरे घर, लेकिन इस हालत में नहीं जाना चाहता। मेरी बच्ची, क्या कहेगी घर वालों से? कौन हूँ मैं? गोपाल को अपने आप से शर्म आ रही थी उस वक्त कि उसे गुर्बत और लाचारी ने क्या से क्या बना दिया था। जब कोई आपसे पूछता था मेरे मुतालिक कि कौन हूँ मैं, तो आप क्या कहते थे? बेटी है मेरी। वो वक्त और था बख्ती, तू मेरे पास थी, लेकिन अब तू शादीशुदा है, तेरा एक मुकाम, एक हैसियत है। और क्यों मुझे ले जाकर अपनी ज़िंदगी में ऐसा भूंचाल लाना चाहती है कि लोग तुझे मेरे साथ देखकर सवाल करने लग जाएं? कितने लोगों को तसल्ली बख्श जवाब देगी कि मैं पहले कहाँ था, अब क्यों मिला तुझे, और क्यों तुझे खुद से जुदा किया, और क्या हैसियत और क्या औकात है मेरी? क्यों मुझे जाहिर करके अपनी ज़िंदगी ख़राब करती है? गोपाल ने ड्राइवर को रोका कि वो गाड़ी यहीं रोके। रुताबा मानने को तैयार न थी। बड़ी मुश्किल से उसे गोपाल ने बहलाया था, लेकिन उसे मालूम था अब की बार भी गोपाल ऐसा ही करेगा, उसे नहीं मिलेगा वो दोबारा। गोपाल ने उसकी कसम खाकर उसे यकीन दिलाया कि वो ज़रूर आएगा उसके पास, और रुताबा से उसका एड्रेस भी ले लिया जो ड्राइवर ने लिख कर दिया। रुताबा गोपाल का हाथ थामे जब होटल में दाखिल हुई तो हर नज़र उसी पर नज़रें जमाई थी कि वो किस फ़कीर का हाथ थामे अंदर आई थी। गोपाल की नज़रें शर्म से झुकी हुई थी। वो गोपाल को लेकर टेबल पर बैठी और खाना ऑर्डर किया। गोपाल से इतना कुछ अपने सामने देखकर खाया ही नहीं गया। वहाँ के लोगों का लिबास देखकर, फिर अपने आप को देखकर उसकी भूख ही ख़त्म हो गई थी। उसने सारा खाना पैक करवाया, फिर जितनी भी रकम उसके पास बची थी उसने खाने के साथ पैक करवा दी। वो जानती थी गोपाल उससे एक पाई नहीं लेगा,
گوپال اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا دوبارہ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے حوالے سے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ وہ بختی سے مل کر خوش بہت تھا، لیکن اپنے ساتھ جڑی اس کی حقیقت سے وہ خوف زدہ بھی تھا۔ پھر بابو کا خوف بھی وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس کے لگائے گئے الزامات پر دنیا آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس بختی کے باپ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ رتابہ گوپال کو اس کے بتائے ہوئے سٹاپ پر لائی۔ ڈرائیور نے گاڑی ہجوم سے ہٹا کر ایک سائڈ پر روکی۔ اس نے پھر سے گوپال سے وعدہ کیا ملنے کا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر اپنے آنسو حلق سے زہر کی طرح اتارنے لگا۔ یہ اب اس کی بختی سے آخری ملاقات تھی۔ اب وہ سکون سے مر سکتا تھا کہ اس کی بختی اپنے بخت کے تحت تک پہنچ چکی ہے۔ وہ گاڑی سے اترا تو بختی اس کے ساتھ اتری اور ایک بار پھر گوپال کا ہاتھ تھامے اسے بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں بختی کی نظروں سے مل نہ سکی۔ بابا جان، یہاں دیکھیں میری طرف۔ نہیں دیکھ سکتا بختی تجھے میں۔ میری نگاہوں میں اتنی تاب نہیں کہ تیرے خاموش سوالوں کا جواب دے سکیں۔ اس نے بختی کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن بختی نے مضبوطی سے تھام لیا۔ گوپال کی سانسیں اس کے حلق میں اٹکنے لگی۔ چھوڑ دے بختی مجھے، اس نے معصوم سے بچے کی طرح نام سر ہلایا۔ اپنے مخصوص انداز میں سر ایک طرف کندھے پر جھکائے وہ بولی، آپ نے چھوڑا تھا مجھے؟ تب تو بچی تھی، اب بڑی ہو گئی ہے، اپنے گھر بار والی ہو۔ جا اپنا گھر، اپنی زندگی سنبھال۔ آپ نے مجھے اس لیے بڑا کیا تھا۔ گوپال نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا، اب تیرا جو فرض ہے تو پورا کر۔ بابا، کیا میں اب صرف بیوی بن کر رہوں گی؟ بیٹی بننے کا فرض گنوا چکی ہوں۔ ہاں، گنوا چکی ہے تو۔ تیرا مجھ پر اور میرا تجھ پر اب کوئی حق نہیں۔ رتابہ کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ایسا تو نہ کہیں۔ جا گھر جا، سکون سے اپنی زندگی جی۔ یہ زندگی بھی تو آپ کی دان کی ہوئی ہے نا۔ بس کر دے بختی، چپ ہو جا اور جا اپنے گھر، میں آؤں گا تجھ سے ملنے۔ اتنا کہہ کر گوپال اس سے 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر دوڑ لگا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئے گی۔ رتابہ کا ہاتھ ہوا میں لہراتا رہ گیا۔ گوپال نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تک نہیں، ایسے جیسے پلٹا تو پتھر کا بت بن جائے گا۔ وہ اپنی آستینوں سے آنسو صاف کرتا بھاگتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی پل میں وہ ایک بار پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رتابہ یوں ہی پتھرائی ہوئی کھڑی رہی۔ رابی نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کو بھی سختی سے منع کیا کہ آج جو بھی ہوا اس کا ذکر وہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ ڈرائیور اپنے نام کی طرح رحیم تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ آپ فکر نہ کریں بیگم صاحبہ، میری بیٹی جیسی ہیں آپ۔ آپ کا رحیم چاچا کبھی بے رحمی نہیں دکھا سکتا۔ رابی نے فی الحال رتابہ سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ اس نے رو رو کر خود کو ہلکان کیا ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر رتابہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ رابی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بی بی جی بس کر دے رونا اب۔ آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو میں کیا کہوں گی عزت صاحب سے کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں خود بتا دوں گی عزت کو۔ نہیں بی بی جی، ابھی عزت صاحب سے کچھ مت کہنا۔ رابی کافی سمجھدار تھی اور رتابہ کی خیر خواہ اور دوست بھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے رتابہ کو سمجھایا تو وہ اس کے کہنے پر چپ ہو گئی۔ مایا کو خاموش اور کچھ اپسٹ دیکھ کر عزت پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ ہاں یار، پریشان تو ہوں میں۔ کیوں؟ علی کی وجہ سے۔ علی کی وجہ سے؟ کیوں؟ عزت نے حیرت کا اظہار کیا۔ یار تم جانتے ہو وہ ہر ویکنڈ پر گھر نہیں ہوتا۔ ہاں، اکثر گھر نہیں ہوتا، لیکن اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ عزت، بات پریشانی والی ہے، اس لیے پریشان ہوں میں۔ تو شیئر کر لو، ہو سکا تو تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ مایا پین کو ٹیبل پر گھمانے لگی۔ بولو بھی۔ غلط ایکٹیویٹیز میں تو انوالو نہیں ہے وہ؟ عزت نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مایا نے گہری سانس لے کر عزت کو دیکھا۔ یہی سمجھ لو۔ اوہ اچھا۔ عزت بھی سیریس ہو گیا۔ کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ ہو بھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ عزت نے اس کے ہاتھ سے پین لیا جو وہ مسلسل اپنی الجھن میں اسے گھمائے جا رہی تھی۔ یار کیوں سسپینس کریٹ کر رہی ہو، اب بتا بھی دو۔ عزت، میرے تایا کا قتل ہوا تھا آج سے تقریباً 32 سال پہلے۔ عزت پوری خاموشی اور توجہ سے اسے سننے لگا۔
میرے تایا نے پسند کی شادی کی تھی کسی جاگیردار گھرانے کی بیٹی سے۔ دونوں خاندان کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے کے سخت خلاف تھے۔ تائی کو ان کے گھر والوں نے نہ صرف جائیداد سے بلکہ اپنے نام اور خاندان سے بھی مکمل طور پر آگ کر دیا تھا۔ اس وقت میرے تایا بھی اپنے علاقے کے وڈیرے تھے، بہت مال و دولت تھی ان کے پاس۔ کچھ ہی عرصہ وہ تائی کے ساتھ رہے تھے، پھر میری تائی کے بھائی نے طیش میں آ کر میرے تایا پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آدھی سے زیادہ جائیداد تائی کے نام تھی۔ تایا ابو کے انتقال کے بعد انہوں نے ساری جائیداد پاپا کے نام کر دی اور اپنے لیے صرف وہ حویلی رکھی جس میں وہ تایا ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمارے خاندان والے بھی تایا کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن پاپا نے سب کو خبردار کیا کہ وہ یہ خون خرابہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا قتل معاف کر دیا۔ اسی دوران تائی کے چھوٹے بھائی کا کسی نے قتل کر دیا، اس کا الزام پاپا پر لگا دیا گیا۔ آئے دن ان کو قتل کی دھمکیاں ملتی تھی۔ پھر ایک بار ان پر بھی حملہ ہوا جس میں علی اور مایا بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ پاپا وہ سب کچھ چھوڑ کر مایا اور علی کو لے کر نہ صرف وہ شہر بلکہ ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ پاپا نے آج تک پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، لیکن نہ جانے علی کو کیسے ان کا پتہ چلا، اور اب وہ یہاں کراچی آ کر ان سے ملتا ہے، جہاں اس کی جان کو اب بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی یہ قبیلوں کی جنگ نسل در نسل چلتی ہے۔ عزت بھی سن کر کافی پریشان ہوا۔ لیکن علی جب سب کچھ جانتا ہے تو وہ وہاں کس سے ملنے جاتا ہے؟ تائی سے، جو اب اپنے اسی بھائی کے ساتھ رہتی ہیں جو میرے تایا کے قاتل تھے۔ او اچھا، لیکن تم نے مجھے یہ پہلے سب کیوں نہیں بتایا؟ کیسے بتاتی؟ مجھے خود ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ وہاں جاتا ہے۔ عزت مایا کو دیکھ کر بولا، بات تو واقعی پریشانی والی ہے، لیکن تم ٹینشن مت لو، میں سمجھاؤں گا اسے۔ تو کیا تمہاری تائی نے شادی نہیں کی تھی پھر؟ اس کا مجھے علم نہیں۔ بچے ہیں تمہارے تایا کے؟ پاپا نے بتایا تھا کہ 2 بیٹے ہیں ان کے۔ عزت نے مایا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یو ڈونٹ وری، میں بات کروں گا اس سے۔ یار میں پاپا کو بھی نہیں بتا سکتی، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ یہ سب برداشت کر سکے، اور میں بھی پریشان ہوں بہت۔ اللہ نہ کرے وہ اپنی کسی پرانی دشمنی کی بھینٹ علی کو نہ چڑھا دیں۔ رتابہ کچن میں عزت کے لیے رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ عزت گھر میں نہیں تھا، نہ ہی علی موجود تھا۔ رابی نے رتابہ کو آواز لگائی، بی بی جی وہ شاہ صاحب آئے ہیں۔ رتابہ نے چولہے کی آنچ ہلکی کی، اچھا ان کو بٹھاؤ ڈرائنگ روم میں آتی ہوں۔ بی بی جی وہ باہر لان میں ہی بیٹھ گئے ہیں۔ رتابہ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا اور باہر آ کر سلام کیا۔ شاہ جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سلام کا جواب دیا۔ وہ وہیں شاہ جی کے ساتھ بیٹھی۔ دونوں آپس میں خیر خیریت کی باتیں کر رہے تھے۔ مایا کچن میں رابی کو جوس کا آرڈر دینے آئی تو کھڑکی سے باہر شاہ جی کو دیکھا۔ رتابہ شاہ جی کے کہنے پر خود چائے بنانے کے لیے جیسے ہی اٹھی تو ایک دم سے اسے چکر آئے۔ وہ گرنے لگی تھی، لیکن شاہ جی نے فوراً اسے تھام لیا اور واپس کرسی پر بٹھایا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی چکر آ گئی۔ کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی ہو کیا؟ حالت دیکھو اپنی، ایسے لگتا ہے جیسے 15-16 سال کی بچی ہو۔ کھایا پیا کرو یار۔ جی کھاتی تو ہوں۔ عزت کے کان کھینچنے پڑیں گے مجھے، لگتا ہے وہ تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ رتابہ فوراً بولی، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ شاہ جی نے پھر سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عزت کے ساتھ ساتھ اپنا خیال بھی رکھا کرو، بستر پر پڑ گئی تو کوئی نہیں ہے پوچھنے والا تمہارا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مایا سینے پر ہاتھ باندھے بڑے ہی سٹائل سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں میں؟ شاہ جی مایا کو دیکھ کر مسکرایا۔ آپ بھی بیٹھ جائیں ساتھ، اندازہ ہو جائے گا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں۔ وہ رتابہ کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولی، اندازہ تو مجھے ہے پہلے سے ہی۔ رتابہ مایا کو دیکھ کر اٹھنے لگی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ ارے نہیں نہیں، شاہ جی نے اسے روکا، تم بیٹھو یہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، میں پھر کبھی پی لوں گا۔ مایا شاہ جی کے سامنے بیٹھی۔ آپ کا آنا کیسے ہوا آج؟ ویسے ہی یہاں سے گزرا تو سوچا عزت سے ملتا چلوں۔ اچھا، لیکن عزت تو گھر میں نہیں ہے۔ نو پرابلم، آپ سب تو ہے نا؟ مجھ سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ تعلق بنانے میں دیر نہیں لگاتی۔ شاہ جی نے ڈائریکٹ اس کے کردار پر چوٹ کی۔
کیا مطلب؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ شاہ جی اپنی بات کا پہلو بدل کر بولا، مطلب یہی کہ کافی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے آپ کی۔ مایا اپنی تعریف پر خوشی سے کھلکھلائی۔ اوہ ریئلی؟ یقین نہیں آتا تو آئینے میں دیکھ لیا کرے خود کو۔ مایا کو ہنسی آ گئی۔ وہ بڑے غرور سے بولی، آئینہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے۔ نہیں مایا میم، آئینہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کا کام ہی صاف گوئی ہے، بس انسان اپنا باطن دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بڑی گہری باتیں کرتے ہیں آپ۔ رتابہ ان کے درمیان سے اٹھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آتی ہوں کچھ دیر میں۔ وہ چلی گئی وہاں سے۔ شاہ جی اور مایا باتیں کرتے رہے آپس میں۔ رتابہ چائے کے ساتھ کباب لے کر حاضر ہوئی۔ ارے واہ، کیا کہنے یار، مجھے کباب بہت پسند ہیں۔ کباب دیکھ کر شاہ جی کی بھوک چمک اٹھی۔ ویسے ایک بات ہے، کھانا بڑا ہی بہترین بناتی ہو تم۔ جب سے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے نا، میں تو فین ہو گیا ہوں تمہارا۔ شاہ جی نے کھل کر رتابہ کی تعریف کی۔ دل چاہتا ہے روز آ جایا کروں کھانے کے لیے۔ رتابہ خوش دلی سے بولی، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، آ جایا کریں۔ شاہ جی مزے سے کباب کھاتے ہوئے بولا، سوچ لو پھر، برداشت کر لو کہ روز مجھے۔ رتابہ مسکرائی، اس میں برداشت کرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ غیر تو نہیں ہیں، ہماری فیملی کا حصہ ہیں۔ مایا کافی غور سے رتابہ کو دیکھ رہی تھی، جو مسکرا کر شاہ جی کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ شاہ جی نے کباب کی پلیٹ اور اپنے بھوکے پیٹ کے ساتھ پورا انصاف کیا اور سارے کباب کھا گیا۔ لو جی، تمہاری پلیٹ تو کر دی میں نے صاف۔ رتابہ نے خالی پلیٹ اٹھائی۔ اور لا دیتی ہوں آپ کو؟ نہ بابا نہ، بس اتنے ہی کافی ہیں۔ پھر وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلتا ہوں، عزت تو اب تک نہیں آیا۔ آپ کی بات تو ہوئی تھی، آتے ہی ہوں گے وہ۔ رتابہ نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں رتابہ، اب چلوں گا میں، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ مایا کو اس کی باتیں بڑی دلچسپ لگی تھی، وہ بھی بولی، بیٹھ جاتے کچھ دیر اور آپ۔ نہیں میم، پھر آؤں گا اور اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر جاؤں گا۔ شاہ جی نے بڑے پیار سے رتابہ کا سر تھپ تھپایا۔ مایا مسکراہٹ سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بولی، لگتا ہے بڑے عادی ہیں آپ اس کے۔ پھر کچھ ٹھہر کر بولی، ہاتھوں کے۔ شاہ جی اس کی بات کا منطق سمجھ چکا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا شان بے نیازی سے بولا، ہم آپ کے عادی بھی ہو سکتے ہیں، ان جیسی عادتیں اپنا لے تو۔ مایا شاہ جی کا کھرا جواب سن کر کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس نے اللہ حافظ کہہ کر اپنے قدم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھائے۔ جاذب اور نمل کا روز کا معمول تھا، وہ رات کو باہر ٹہلنے جاتے تھے، کبھی زیان ان کے ساتھ ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا۔ یار تم نے عزت کے بیہیو پر غور کیا؟ نمل اس کے ساتھ چلتے چلتے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں نے کافی لچک محسوس کی، اس کے لب و لہجہ میں، اس کے انداز میں۔ جاذب اس کا ہاتھ پکڑ کر وہی سیمنٹ کے بنے بینچ پر بیٹھا۔ تم نے صرف لچک محسوس کی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں رتابہ کے لیے اس کا دل دھڑکتا محسوس کیا ہے۔ امی بھی کہہ رہی تھی کہ عزت اب بدل رہا ہے، لیکن مجھے اس میں صرف رتابہ کے لیے نرمی نظر آئی، محبت نہیں، کیونکہ محبت میاں بیوی کے درمیان تمام فاصلوں کو طے کرتی قربت کا دوسرا نام ہے، جبکہ ان کے درمیان فاصلہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ نمل کے چہرے پر اتنی خوشی نہیں تھی۔ تمہاری کوئی بات ہوئی رتابہ سے اس متعلق؟ جاذب اس کی طرف دیکھ کر بے صبری سے پوچھنے لگا۔ ہاں ہوئی تھی، لیکن اس کا جواب عارضی طور پر تسلی بخش تھا، یا شاید جھوٹی تسلی، جو وہ یا تو مجھے دے رہی تھی یا اپنے آپ کو دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نمل کے جواب پر جاذب افسوس سے بولا، یار رتابہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے یہ کہ عزت اسے اپناتا بھی نہیں ہے اور چھوڑتا بھی نہیں، شاید اب آنے والے وقت میں چھوڑ دے۔ نمل کا لہجہ آنے والے خدشات کا ڈر لیے ہوئے تھا۔ کیوں تمہاری سوئی یار بار بار مایا پر آ کر اٹک جاتی ہے؟ جاذب کو چڑ سی ہونے لگی تھی اب نمل کے اس شک پر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا سایہ اس کی قد و قامت سے بھی دراز ہو رہا تھا۔ نمل جاذب کے بڑھتے ہوئے سائے کو خاموشی سے تکنے لگی۔ چلو یار اٹھو، گھر چلتے ہیں۔ پھر اس کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر آئی اور جاذب کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ گھر کی طرف آنے لگی۔ نہ جانے کیوں عزت اور رتابہ کو کچھ قریب ہوتا دیکھ کر بھی اس کے دل میں مایا کا کھٹکا نہیں نکل رہا تھا۔
ازد اور علی ایک ساتھ باہر گئے تھے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ رتابہ لاؤنج میں بیٹھ کر ازد کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ مایا اپنے کمرے سے باہر آئی تو رتابہ کو صوفے پر لیٹا دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ سنو، رتابہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ شاہ جی کے ساتھ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ لگتا ہے مراسم کافی پرانے ہیں تمہارے شاہ جی سے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ مایا اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیدہ دلیری سے بولی، وہی جو تم کہنا نہیں چاہتی۔ رتابہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ میں کیا کہنا نہیں چاہتی اور آپ مجھ سے کیا سننا چاہتی ہیں؟ مایا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تو بس یہ سچ جاننا چاہتی ہوں کہ جب یہ پہلی بار یہاں آیا تھا تو تمہیں ساتھ لے کر آیا تھا، اور تمہارا سر راہ ہنگامی حالات میں اسی کو ملنا محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ رتابہ اس کی بات سن کر سخت لہجے میں بولی، دیکھے مایا، آپ ہمدانی انکل کی بیٹی ہیں اور ازد کی دوست بھی، اس لیے میں آپ کی ہر بات، آپ کا ہر رویہ برداشت کر لیتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی اس قدر گھٹیا سوچ کو بھی برداشت کروں۔ نہ جانے کہاں سے آج رتابہ میں اتنی ہمت آئی تھی کہ وہ مایا کے ساتھ مایا کے ہی لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ مایا رونت بھرے لہجے میں بولی، گھٹیا تعلقات رکھتی ہو تو سچ بھی اب تمہیں گھٹیا ہی لگے گا نا؟ رتابہ کو آج پہلی بار اتنا غصہ آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انگلی اٹھا کر بلند آواز میں کہا، بس میرے کردار پر بات مت کرنا آئندہ، ورنہ… مایا اس سے 2 قدم قریب ہوئی اور اکڑ کر بولی، ورنہ کیا؟ بولو نا، ورنہ کیا؟ رتابہ اس سے پیچھے ہٹی۔ کیوں بولتی بند ہو گئی تمہاری؟ بس اتنا سا دم خم تھا تمہارے اندر؟ سچ بول نہیں سکتی تو جھوٹ کی پٹی دوسروں کی آنکھوں پر کب تک باندھتی پھرو گی؟ رتابہ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر کچھ سہم گئی تھی۔ گھر میں بھی کوئی نہیں تھا اور رابی بھی اپنے کوارٹر میں تھی۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگی تو مایا نے اسے بازو سے پکڑا۔ تم ازد کو سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ کون سا سچ؟ یہی کہ شاہ جی تمہارے ناجائز بچے کا باپ ہے۔ مایا کی بات سن کر رتابہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اتنا بڑا الزام وہ کیسے برداشت کرتی، اور وہ بھی شاہ جی کے متعلق، جسے وہ اپنا بڑا بھائی مانتی تھی۔ رتابہ نے اس کے لحاظ کا چولا اتار پھینکا اور ایک زوردار چماٹ مایا کے منہ پر دے ماری۔ مایا کو آج پہلی بار کسی نے تمانچہ رسید کیا تھا، وہ بھی رتابہ جیسی بزدل اور ڈرپوک لڑکی نے، جسے وہ کسی نالی کا معمولی کیڑا سمجھتی تھی۔ مایا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ اس کی آواز در و دیوار سے ٹکرا کر باہر ازد کے کانوں تک گئی، جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ رتابہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور بنا کسی خوف کے بولی، تمہاری بات کا میرے پاس اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں تھا۔ مایا کا اب ہوش میں رہنا ناممکن تھا۔ ازد مایا کی آواز سن کر بھاگتا ہوا اندر آیا۔ مایا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رتابہ کو شانوں سے پکڑا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ آج رتابہ کی جان لے لے گی۔ ازد ان دونوں کو دیکھ کر بلند آواز میں بولا، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ مایا نے اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ مایا کو روتا دیکھ کر رتابہ سے پوچھنے لگا۔ رتابہ تو خاموش ہی رہی، لیکن مایا روتے روتے بتانے لگی، آج شاہ جی آیا تھا اور تمہاری غیر موجودگی میں اسے شاہ جی کے ساتھ اتنا کلوز دیکھ کر میں نے صرف اتنا پوچھا کہ اتنی کلوز تم ازد کے ساتھ بھی نہیں ہو جتنی شاہ جی کے ساتھ ہو۔ کیا تمہاری کوئی پرانی جان پہچان ہے شاہ جی سے؟ تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ رتابہ مایا کے سفید جھوٹ پر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ازد نے گردن گھما کر رتابہ کو دیکھا۔ اس کا رخ رتابہ کی طرف تھا۔ تم نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ وہ مایا کے منہ پر اس کی انگلیوں کے نشان دیکھ چکا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اسی سے پوچھ لیں آپ۔ مایا رو رو کر اپنی صفائی دینے لگی۔ ازد، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ پوچھو اس سے کیوں اسے میری بات اتنی بری لگی، کیوں اس نے مجھے شاہ جی کے نام پر تھپڑ مارا۔ مایا بولتی ہی گئی اور رتابہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑی رہی۔ ایک آنسو نہیں تھا اس کی آنکھ میں اس وقت۔ مایا کا یہ روپ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔
ازد نے رتابہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ اس کے جاتے ہی مایا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے تھپڑ مارا ہے نا تم نے، اب دیکھنا میں اس کا بدلہ تم سے کیسے لیتی ہوں۔ ازد نے رتابہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا۔ رتابہ کو پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ مایا کیا کہہ رہی ہے تمہارے متعلق؟ ازد کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس کے سوال پر وہ خاموش رہی۔ ازد نے اس کی تھوڑی اونچی کر کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ رتابہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے دیکھا اور بولی، جس انداز سے مایا نے بات کی ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ شاہ جی کو بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی۔ تم نے تھپڑ کیوں مارا اسے؟ رتابہ نے جس بات پر اسے تھپڑ مارا تھا، ازد کا وہی سوال پوچھنے پر اس نے اپنی آنکھیں اور مٹھیاں سختی سے میچ لی۔ ازد نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، بولو اس نے کیا کہا ہے تم سے؟ رتابہ نے نام میں سر ہلایا۔ میں نہیں بتا سکتی، آپ اس سے پوچھ لیں۔ ازد کو غصہ آنے لگا تھا۔ بیوی میری تم ہو، وہ نہیں۔ رتابہ کے آنسو ازد کے ہاتھوں پر گرنے لگے جو رتابہ کی گود میں تھے۔ لیکن یقین آپ کو اس پر ہے، مجھ پر نہیں۔ اگر تم پر یقین نہ ہوتا تو ابھی تم سے نہ پوچھتا۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھا کر ازد کی آنکھوں میں دیکھا تو ازد کا دل مچل کر رہ گیا۔ اگر یقین ہے آپ کو مجھ پر تو یہ تصدیق کیسی؟ ازد جانتا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بولے گی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، نہ گلہ کرنا، نہ شکوہ کرنا، نہ ناراض ہونا، نہ اپنی بات منوانا، نہ اپنا آپ شیئر کرنا، نہ دوسروں کی بات کرنا، اور نہ ہی اپنا حال بیان کرنا۔ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح ثابت کرنے کی بھی سکت نہیں تھی اس میں۔ کیا وقت اور حالات نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا؟ یا پھر یہ صبر کی کون سی منزل تھی جہاں وہ تنہا ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی؟ اس کی خاموشی میں، اس کی شخصیت میں سمندر کی گہرائی جیسا سکوت تھا۔ ازد اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیچے آ کر اس کے قدم مایا کے روم کی طرف بڑھے۔ ازد کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ روتے ہوئے اس سے جا لپٹی۔ ازد نے اسے بازو سے پکڑ کر آہستہ سے پیچھے کیا۔ وہ بہت برے طریقے سے رو رہی تھی۔ ازد یقین کرو میرا، میں نے اس سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ ازد جانتا تھا کہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جس پر رتابہ نے اسے تھپڑ مارا تھا، ورنہ رتابہ ایسے کیسے ہاتھ اٹھا سکتی تھی، وہ بھی مایا پر، جس کے غصے اور جنون سے ازد خود بھی احتیاط کرتا تھا۔ ازد نے اسے خاموش کروایا۔ اچھا بس رونا تو بند کرو، بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا؟ مایا نے رتابہ کا گرنا اور شاہ جی کے سنبھلنے سے لے کر اس کی تعریف تک کو اپنے شکوک بھرے لہجے میں لپیٹ کر ازد کو بتایا۔ جانتے ہو ازد، میں نے اس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ شاہ جی جب پہلی بار یہاں آیا تھا تو تمہیں لے کر آیا تھا۔ تم شاہ جی کو ہی کیوں ملی تھی اس دن جب شہر کے حالات خراب تھے؟ نہ ڈرائیور کو ملی تم، نہ کسی ٹیکسی میں آئی تم۔ بس اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ اپنے بال ہاتھوں میں جکڑ کر رونے لگی۔ تم خود سوچو یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جب بھی نہیں ہوتے گھر وہ یہاں آ دھمکتا ہے، اور لندن بھی پہنچ گیا تھا وہ تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر۔ حالانکہ آنا تمہارے بھائی کو چاہیے تھا، لیکن یہ دوڑا چلا آیا، کیوں؟ اور میں نے رتابہ میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، علی سے بھی بات کرتے ہوئے جھجکتی ہے۔ پھر شاہ جی سے اتنے دھڑلے سے کیسے بات کر لیتی ہے؟ شاہ جی کے ساتھ کیا رشتہ ہے تمہارا اور اس کا؟ ازد کو اس نے شک میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہو سکتی تھی، لیکن ازد شاہ جی کو جانتا تھا، وہ اس کے بڑے بھائی جیسا تھا۔ لیکن مایا کے سامنے وہ خاموش رہا، کیونکہ اس وقت مایا کو ریلیکس کرنا تھا اس نے۔ اگر وہ اسے کچھ کہتا تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی اپنے ساتھ۔ ازد، مجھے تمہاری پرواہ نہ ہوتی نا تو میں اس کا حشر بگاڑ دیتی، لیکن میں صرف تمہیں دیکھ کر رک گئی۔ تمہاری خاطر مایا نے اس کا تمانچہ بھی سہ لیا، جو کسی کی تلخ نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتی۔ وہ ازد کو اپنا یقین دلانے لگی۔ ازد، میں نے اس لیے اس سے یہ پوچھا کیونکہ تم موجود نہیں تھے، تمہارے سامنے اس کی زبان ہی بند ہو جاتی ہے، لیکن شاہ جی کے سامنے اس کی مسکراہٹ ہی ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ تمہارے سامنے یہ ڈری سہمی رہتی ہے، لیکن تم سے ہٹ کر اس کا روپ، اس کے رنگ ڈھنگ ہی الگ ہیں۔ ازد خاموشی سے سنتا رہا، بولا کچھ بھی نہیں۔
اسے یہاں مایا کے سامنے کچھ بولنا مناسب نہ لگا، کہہ تو وہ بھی وہی کچھ رہی تھی جو اس نے دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ عزت صرف اس بات کو لے کر پریشان تھا کہ رتابہ نے تھپڑ کس بات پر مارا تھا مایا کو، اور مایا یہ سب کیوں کہہ رہی تھی۔ آج سے پہلے تو مایا نے شاہ جی کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور رتابہ نے تو کبھی مایا کے سامنے سر تک نہیں اٹھایا تھا۔ آج ایسا کیا ہوا تھا؟ مایا پر وہ یقین نہیں کر سکتا تھا، اور رتابہ نے ایک ہی بات کر کے اسے خاموش کروا دیا تھا کہ اگر یقین ہے مجھ پر تو پھر یہ تصدیق کیسی؟ مایا کے دل میں تھپڑ کھانے کے بعد رتابہ کی نفرت نے مزید شدت اختیار کر لی تھی۔ ایک طرف عزت کی محبت کا جنون تھا اور دوسری طرف رتابہ کے ساتھ اس کی نفرت دشمنی کا روپ دھارنے لگی۔ ایک دو بار عزت نے بھی اس کا تلخ رویہ نوٹ کیا تھا رتابہ کے ساتھ، لیکن رتابہ نے آج تلک عزت کے سامنے اس کا نام تک زبان پر نہیں لایا تھا۔ عزت واش روم میں منہ دھو رہا تھا، اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ شاہ جی کی کال تھی۔ عزت نے واش روم سے رتابہ کو آواز دی۔ کس کا فون ہے؟ اس نے عزت کو آواز لگائی۔ شاہ جی کا ہے۔ تو اٹھا لو۔ رتابہ نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ عزت کہاں ہے؟ واش روم میں ہے، آپ کچھ دیر بعد کال کر لیجئے گا۔ اوکے، میں گھر کے باہر ہوں، عزت آ جائے تو بتا دو اسے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ رتابہ نے کمرے سے ہی رابی کو آواز دی کہ چوکیدار سے کہے شاہ صاحب گھر کے باہر ہیں، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیں۔ وہ عزت کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ تولیے سے منہ رگڑتا باہر آیا۔ شاہ جی آئے ہیں۔ اچھا۔ وہ بالوں میں کنگھی کرتا اسے زبردست سی چائے کا کہہ کر شاہ جی کے پاس چلا گیا۔ رتابہ نے چائے رابی کے ہاتھ اندر بھیجی۔ شاہ جی نے اس سے پوچھا میری بہن کہاں ہے آج؟ عزت نے اسے اندر بلوایا۔ اس نے سلام کیا تو شاہ جی نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ناراض ہو کیا مجھ سے؟ شاہ جی پوچھے بغیر رہ نہ سکا۔ نہیں تو میں کیوں ناراض ہونے لگی آپ سے؟ شاہ جی نے عزت کے سامنے ہی پوچھ لیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ وہ شاہ جی کو سر اٹھا کر دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جو الزام مایا نے لگایا تھا اس کی وجہ سے۔ وہ زیادہ دیر نہ بیٹھی اور چلی گئی۔ عزت کچھ دیر میں اس کے پیچھے آیا۔ کیا ہوا ہے؟ موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ آپ کو لگ رہا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا چلو تم کہتی ہو تو مان لیا۔ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ ساگ، گوشت اور دال چاول ہیں۔ ٹھیک ہے، کھانا لگا دو، وہ کھانا کھا کر جائے گا۔ رتابہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی بہتر۔ کچھ دیر بعد وہ سب کھانے کی میز پر تھے۔ مایا کو اب علم ہوا تھا کہ شاہ جی آیا ہوا ہے۔ رتابہ مایا کی موجودگی میں شاہ جی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج علی بھی موجود تھا۔ بہت خوش ہوا تھا وہ شاہ جی سے مل کر۔ شاہ جی نے کھانا کھاتے ہوئے آج رتابہ کی تعریف نہیں کی تھی۔ مایا نے اسے ٹھوکا دیا۔ لگتا ہے آج کا کھانا آپ کو پسند نہیں آیا۔ شاہ جی نے چاول کھاتے ہوئے مایا کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ عزت کو رتابہ کا نہ ہونا ذرا عجیب لگا تھا، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا۔ اچھا بنا ہے اس لیے کھا رہا ہوں۔ مایا نے طنز بھرے لہجے میں مسکرا کر کہا۔ جس دن آپ آئے تھے عزت نہیں تھا، اس دن تو تعریفوں کے پہاڑ اٹھا رکھے تھے آپ نے۔ شاہ جی اس کا انداز سمجھ گیا تھا۔ اس نے وہیں ہاتھ روک لیا اور عزت سے کہا رتابہ کہاں ہے؟ کچن میں ہوگی۔ تم نے ہاتھ کیوں روک دیا؟ کھانا تو کھاؤ۔ نہیں یار، بس پیٹ بھر گیا ہے۔ علی نے بھی اس کی منت کی، لیکن اس نے ایک نوالا بھی منہ میں نہ ڈالا۔ عزت نے رتابہ کو آواز لگائی۔ وہ کھیر ہاتھ میں لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ شاہ جی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے نوٹ تھے وہ رتابہ کے سامنے رکھے۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس دن بھی خالی ہاتھ تھا۔ وہ پیسے دیکھ کر بولی یہ کیا ہے بھائی؟ اتنا اچھا کھانا کھلانے پر بھائی کی طرف سے انعام ہے؟ میں نہیں لے سکتی یہ۔ عزت بھی بولا یہ کیا کر رہے ہو یار، ایسا نہیں ہوتا، واپس رکھو یہ پیسے۔ یار رتابہ کے ہاتھ کا کھانا جب بھی کھاتا ہوں اس کے ہاتھ سے ماں کے ہاتھ کا ذائقہ اور خوشبو آتی ہے، اور میں بھائی ہونے کے ناطے اسے اتنا بہترین کھانا کھلانے پر انعام بھی نہیں دے سکتا کیا؟ علی بولا بالکل دے سکتے ہیں آپ، اٹھا لو رتابہ، ایسے بھائی قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ شاہ جی مسکرایا۔ نہیں، بھائی ہونے کے ناطے میں زیادہ خوش قسمت ہوں۔ ایسی بہنیں کہاں سب بھائیوں کے نصیب میں ہیں
جن سے ماں کی خوشبو آئے۔ عزت اور مایا نے ایک ساتھ شاہ جی کو دیکھا جس نے رتابہ کو بہن سے ماں جیسی عزت بخشی تھی۔ رتابہ بھی شاہ جی کو دیکھتی رہ گئی کہ کس طرح شاہ جی نے تعریف کرتے ہوئے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لا بٹھایا تھا۔ شاہ جی سے گھومتی ہوئی عزت کی نظر مایا پر جا ٹکی جس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھپائے نہ چھپ رہے تھے۔ مایا وہاں ان کے درمیان زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ شاہ جی جانے کے لیے اٹھا تو کال پر بات کرتے ہوئے عزت نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ رتابہ علی کی پرواہ کیے بغیر شاہ جی سے بولی، آپ عزت کی غیر موجودگی میں گھر نہ آیا کریں پلیز۔ رتابہ کا ملتجی لب و لہجہ دیکھ کر وہ پوچھے بنا رہ نہ سکا، کسی نے کچھ کہا ہے تو پلیز شیئر کر سکتی ہو مجھ سے؟ ضروری نہیں بھائی کہ میں کچھ کہوں، بہت سی باتیں انسان بن کہے بھی سمجھ سکتا ہے، اور اس معاملے میں آپ کافی سمجھدار ہیں۔ علی بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ کیا معاملہ تھا، رتابہ کیوں کہہ رہی تھی شاہ جی سے اس طرح۔ شاہ جی نے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے، پھر گہری سانس لے کر اٹھا۔ پریشان مت ہو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ عزت فون بند کر کے آیا تو شاہ جی نے اجازت چاہی۔ علی اور عزت گاڑی تک باہر اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ واپسی پر شاہ جی سوچتا ہی رہا کہ اس نے جو اندازہ پہلے دن لگایا تھا مایا کو دیکھ کر وہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر عزت کو اپنے رنگوں میں رنگنا چاہتی تھی اور عزت اس کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا تھا۔ وہ جس طرح اس کی چابی گھماتی وہ اس طرف چلنے لگتا تھا۔ مایا کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی نگاہیں اس کے من میں چھپے چور کی عکاسی کرتے ہوئے شاہ جی کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ رتابہ کا جھکا ہوا سر اور اسے گھر سے آنے سے روکنا، وہ سب سمجھ گیا تھا کہ یقیناً مایا نے کچھ کہا ہوگا، ورنہ آج سے پہلے تو اس نے کبھی ایسا بیہیو نہیں کیا تھا۔ نرگس کے ساتھ عزت فون پر باتیں کر رہا تھا۔ جی امی سب ٹھیک ہے۔ عزت بیٹا ایک گزارش کرنی تھی تم سے۔ امی مائیں گزارش نہیں حکم دیا کرتی ہیں بیٹوں کو۔ نرگس نے بڑے پیار سے عزت سے بات کی۔ میری جان تمہاری محبت کا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ شاہ جی کو نرگس نہیں بھیجا تھا عزت کے یہاں کہ وہ ان کو دیکھ کر آئے کہ کیسے حالات ہیں ان دونوں کے بیچ۔ شاہ جی نے مایا کے خدشات سے نرگس کو آگاہ کر دیا تھا، اس لیے اب وہ عزت سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی تھی۔ کون سی محبت امی؟ وہی جس کی خاطر تم میرے سینے سے لپٹ کر روئے تھے۔ کہیں اب اسے رلا تو نہیں رہے؟ نہیں امی، کیسے رلا سکتا ہوں، اب اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ نرگس کو سن کر تسلی ہوئی۔ دیکھو میری جان، محبت اچھائیوں کو ہی چاہنے کا نام نہیں۔ لیکن امی محبت تو اسی سے ہوتی ہے نا جو دل کو اچھا لگتا ہے، اور دل کو وہی اچھا لگتا ہے جو حقیقت میں اچھا ہو۔ نرگس دھیمے انداز میں بولی، محبت صرف خوبیوں سے نہیں ہوتی، جس سے محبت ہو جائے نا اسے اس کی خامیوں اور کمزوریوں سمیت اپنایا جاتا ہے۔ میری جان مضبوط ترین ہوتا ہے وہ رشتہ جہاں عیب گنوائے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں، بالکل اس رب عظیم اور ہمارے تعلق کی طرح جو ہماری ایک ایک نیکی کو سنبھال کر رکھتا ہے اور ہماری بے شمار خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کی، ہمارے کوتاہیوں کی، ہماری نافرمانی کی گنتی نہیں رکھتا، لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں تا قیامت اجر دینے کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ عزت نرگس کی باتوں میں کھو سا گیا۔ امی وہ تو اللہ ہے نا، بالکل بے نیاز اور رحیم۔ میرے بچے، اللہ کی ذات نے اپنی تمام صفات کسی نہ کسی انسان کے اندر رکھی ہیں، کوئی سخی ہے تو کوئی کریم، کوئی صبور ہے تو کوئی رحمان اور رحیم۔ جانتے ہو اللہ نے اپنا ثبات انسان کے پیکر میں رکھا ہے۔ اب بیٹا انسان وہی بڑا ہوتا ہے جو دوسروں کے سارے تضاد، ان کی طبیعتوں کا فرق، حالات، خیالات، سارے رنگوں کو خوش دلی سے قبول کر لے۔ اگر مسلک مختلف ہونا تو اپنا مسلک چھوڑے بنا دوسرے کے اعتقادات کی تعظیم کرتا رہے، اور اگر کلچر مختلف ہو تو اعتراضات کیے بغیر دوسرے کے کلچر کو بھی اچھا سمجھتا رہے، اپنائے بے شک نہ اسے، لیکن رنگ، نسل، طبقاتی اونچ نیچ، لباس، زبان، غرض یہ کہ زیادہ سے زیادہ تضاد اور فرق کو زندگی کا اور انسان کو انسان سے ممیز کرنے کی سہولت سمجھ کر قبول کر لے، لیکن ان امتیازات کی وجہ سے نفرت کا شکار نہ ہو۔ وہ نرگس کو لفظ بلفظ سن اور سمجھ رہا تھا۔
میری جان، محبت کا سبق سیکھنا ہے نا تو اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر غور کرنا، پھر خود کو ٹٹولنا اور دیکھنا رب کی کتنی صفات کے اہل ہو تم۔ اور ہاں میری جان، اگر رب سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر شک کا بیج دل میں کسی کو نہ بونے دینا، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اور جہاں محبت شک کی نظر ہو جائے اس کا تو پھر کفارہ بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ پھر شرک کے زمرے میں آتی ہے جو ناقابل معافی اور ناقابل تلافی ہے۔ کال لینڈ لائن نمبر پر تھی۔ نرگس کی ساری باتیں علی بھی اپنے روم میں فون کا کریڈل اٹھائے سن رہا تھا۔ وہ ایسی حرکت نہ کرتا، لیکن نرگس کی باتیں ہی ایسی تھی جس نے اسے یہ سب سننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنا مضبوط ایمان اور کردار تھا نرگس کا، علی مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ عزت کو اپنے لیے شاپنگ کرنی تھی، وہ رتابہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ واپسی پر اس کی گاڑی سگنل پر رکی تو رتابہ کی نظریں مسلسل گوپال کو تلاش کر رہی تھی۔ یہیں تو ملا تھا اسے اس کا بابا گوپال۔ عزت اسے باہر جھانکتا دیکھ کر بولا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے گردن گھما کر عزت کو دیکھا، پھر مایوسی سے بولی، کسی کو نہیں۔ تو پھر کب سے باہر کیوں جھانک رہی ہو؟ رتابہ نے سچ بول ہی دیا، گوپال ماما ملے تھے مجھے یہاں کچھ دن پہلے۔ اوہ ریلی؟ عزت نے سن گلاسز اتار کر اسے دیکھا، ملی تم ان سے پھر؟ جی۔ تو کہاں ہیں اب وہ؟ مجھ سے بھی ملواؤ کسی دن انہیں۔ ان کا ایڈریس نمل کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم لے لینا، ساتھ چلیں گے کسی دن ان سے ملنے۔ رتابہ عزت کی بات سن کر کافی خوش ہوئی، اس کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ کر عزت بھی خوش ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ، بختی کا جو بچہ ہے وہ کس کا ہے؟ بندیا لاپرواہی سے ادھر ادھر نظریں گھمائے بولی، ہوگا میرے باپ گوپال کا یا میرے شوہر بابو کا۔ اس کی بات سن کر مایا نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی تو بندیا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دھیان سے چلائیں۔ سوری۔ مایا کا فون بجنے لگا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بندیا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فون عزت کا تھا۔ کہاں ہو تم؟ ویسے ہی گاڑی لے کر ڈرائیو پر نکلی ہوں، آتی ہوں کچھ دیر میں۔ آفس نہیں جانا تم نے؟ جانا ہے لیکن کچھ دیر ہو جائے گی، تم اور علی چلے جاؤ۔ اوکے۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ بندیا نے اس سے پوچھا، مجھ سے تو سب جان لیا، لیکن آپ نے نہیں بتایا کہ بختی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ مایا گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے بولی، یہی سمجھ لو کہ اس نے میرے حق پر بھی ڈاکہ ڈال رکھا ہے۔ اوہ اچھا، تو آپ اس لیے اس سے بدلہ لینا چاہتی ہیں؟ ہاں۔ کیا آپ کے شوہر کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ؟ نہیں، میری محبت پر قابض ہے۔ بندیا نے نہ سمجھتے ہوئے مایا کی طرف دیکھا۔ سمجھا دوں گی سب، یہ بتاؤ تم اس تک پہنچی کیسے؟ کل دیکھا تھا اس کو ایک گاڑی میں، پیچھا تو نہیں کر سکی لیکن گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ گڈ۔ گاڑی میں جس کے ساتھ دیکھا تھا جانتی ہو وہ کون ہے؟ نہیں، وہ اس کا شوہر ہے۔ بندیا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا کہ یہ کیا سن رہی تھی وہ؟ بختی اتنے امیر اور خوبصورت آدمی کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے حیرت اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر سوال کیا، تو جس بچے کا آپ پوچھ رہی ہیں وہ اس کا اس شوہر سے نہیں ہے؟ نہیں۔ تو کیا وہ بچہ پہلے سے اس کی گود میں تھا؟ بچے سمیت اس نے قبول کیا ہے بختی کو؟ ہاں، وہ کہتی ہے کہ اس کی شادی پہلے بھی ہوئی تھی کسی سے، بیوہ ہے وہ۔ بندیا حقارت سے بولی، جھوٹ بولتی ہے وہ۔ لیکن جیسا اس کا شوہر دیکھا ہے میں نے، اسے دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا کہ وہ بختی سے شادی کر سکتا ہے، وہ بھی ایک بچے کے ساتھ۔ زبردستی ہوئی ہے اس کی شادی، وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا بختی کو، نہ اسے اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے چاہتا ہے، لیکن اس بختی جس کا نام اب رتابہ ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ بندیا کو ہنسی آ گئی۔ اوکے میم، میں سمجھ گئی، مجھے بختی چاہیے اور آپ کو آپ کی محبت۔ مایا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وعدہ ہے اس بندیا کا آپ سے، آپ کو آپ کی محبت مل کر رہے گی۔ وہ ساتھ ساتھ اسے گھر کا راستہ گائیڈ کر رہی تھی۔ یہاں سے لیفٹ، بس یہ سامنے والا گھر ہی ہے۔ مایا نے گاڑی روکی، بندیا نے اس سے ہاتھ ملایا۔ بندیا نام ہے میرا۔ وہ اس کا ہاتھ خوشی سے تھام کر بولی،
انم نام ہے میرا۔ مایا اپنا اصلی نام ہضم کر گئی۔ اسے اپنا نمبر دے کر وہ چلی گئی۔ بندیا خوشی خوشی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مایا واپسی کا راستہ پوچھتے ہوئے کلفٹن تک پہنچی۔ راستے میں وہ سوچتی رہی کہ کس قدر معصوم بنی پھرتی ہے رتابہ، اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ یہ ہے تمہارا اصلی روپ۔ کتنا بیوقوف بنا رکھا ہے تم نے عزت کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی۔ اب تمہارا یہ معصومیت کا نقاب میں اتاروں گی، تمہارا اصلی چہرہ جلد سب کے سامنے لاؤں گی۔ آخر کو اس تھپڑ کا جواب بھی تو تمہیں دینا ہے نا، جو تم نے میرے منہ پر مارا تھا۔ اب دیکھو تمہیں کتنے تمانچے پڑتے ہیں۔ بہت حیران تھی وہ رتابہ کی اصلیت بندیا سے جان کر۔ وہ انہی سوچوں کو سوچتی گھر پہنچی۔ نرگس نے فون پر آج رتابہ کی اچھی خاصی خبر لی تھی۔ مجھے بڑا گلہ ہے بیٹا تم سے۔ کیوں امی، ایسا کیا ہو گیا؟ مجھے یہ بتاؤ تم عقل کے ناخن کب لوگی؟ کیا ہوا ہے امی؟ میں نے کتنا سمجھایا لیکن تم نہیں سمجھتی ہو۔ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ آپ کچھ بتائیں گی یا بس ڈانٹتی رہیں گی مجھے؟ رتابہ، مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں کس طرح سمجھاؤں۔ عزت کو اپنی طرف مائل کیوں نہیں کرتی ہو تم؟ میں بتا چکی ہوں تمہیں کہ وہ پسند کرنے لگا ہے تمہیں، پھر بھی تم کیوں اس سے اب تک بدگمان ہو؟ امی نہیں ہوں میں بدگمان، یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ وہ تو مجھے اب چاہنے لگا ہے نا۔ میں تو اسے اسی دن سے چاہتی ہوں جس دن میرے نام سے اس کا نام پہلی بار جڑا تھا۔ تو پھر میری جان اقرار کیوں نہیں کر پاتی ہو اپنی محبت کا؟ اسے یقین کیوں نہیں دلاتی ہو اپنے ہونے کا؟ کیسے کروں اقرار، آپ بتائیں نا۔ رتابہ کے اس قدر بھولے پن پر نرگس سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب بھی تمہیں میں سکھاؤں گی اب؟ اچھا، آپ ناراض تو نہ ہو، میں کوشش کرتی ہوں۔ بیٹا، کب تک اس طرح دوسروں کی انگلی تھام کر زندگی گزارو گی؟ بچی نہیں رہی اب تم، ایک بچے کی ماں ہو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ اور یہ مایا کا کیا چکر ہے؟ کون سا چکر؟ شاہ جی کے متعلق اس نے کیا کہا ہے تم سے؟ رتابہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ ساری باتیں نرگس کو کس نے بتائی ہیں۔ اس نے کیا کہنا ہے؟ کچھ نہیں کہا امی۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، مجھے شاہ جی نے سب بتا دیا ہے۔ رتابہ فون کا کریڈل دوسرے کان سے لگا کر بولی، اوہ اچھا، تو شاہ جی نے شکایت کی ہے آپ کو؟ ہاں، کیونکہ اسے میں نے بھیجا تھا تمہارے پاس۔ آج اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی تھی نرگس نے۔ یہ بتاؤ تم ڈرتی کیوں ہو مایا سے؟ کیوں اس کی ہر جائز ناجائز بات برداشت کرتی ہو؟ کیوں اپنے دفاع میں، اپنے حق میں نہیں بولتی؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ وہ نظریں جھکائے بولی، کسی بات کا ڈر نہیں ہے امی۔ رتابہ، اب تک میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ تمہارا گھر بسا رہے، لیکن میری کوشش سے یہ سب ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک تم خود سے کوشش نہیں کرو گی۔ کیوں عزت کو اپنے اعتماد میں نہیں لیتی تم؟ جیون ساتھی ہے وہ تمہارا، اب تو وہ تمہیں چاہنے لگا ہے میری جان۔ اس کی چاہت کو کھلے دل سے قبول کرو، اس کی محبت کی، اس کی توجہ کی، اس کی ہر اونچ نیچ کی ساتھی ہو تم۔ اور وہ بھی تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ کیوں اس سے فاصلہ رکھے ہوئے ہو؟ مایا کو دیکھا ہے اس کے ساتھ؟ وہ بیوی لگتی ہے اس کی۔ تمہاری حرکتیں یہی رہی نا، اس نے اپنا یہ خواب بہت جلد حقیقت میں بدل لینا ہے۔ امی، کہہ تو رہی ہوں کہ کوشش کروں گی اب۔ دیکھو رتابہ، میں ہر وقت ہر بات میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مانا تمہارے اندر بہت صبر ہے، تم ہر طرح کا ظلم زیادتی برداشت کر سکتی ہو، لیکن اپنے حق پر تو ڈٹ کر کھڑی ہونا سیکھو۔ بیٹا، اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں کہ کوئی تمہارے ہاتھوں سے تمہاری زندگی چھین کر لے جا رہا ہو اور تم اسے روک بھی نہ سکو۔ کیا عزت کو کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتی ہو تم؟ رتابہ کا دل اچھل کر اس کے حلق میں دھڑکنے لگا۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہوگا، نہ ایسا میں ہونے دوں گی۔ تو پھر عزت سے اپنا آپ شیئر کرو، عزت سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اپنی پریشانی، اپنے دل کی باتیں، اپنی محبت، حتیٰ کہ اپنا ماضی بھی شیئر کرو، اور بلا جھجک کرو۔ یہ جو اپنے اندر خاموشی کا سمندر لیے بیٹھی ہو نا، یاد رکھنا اسی میں ڈوب کر تم نے برباد اور پھر ایک دن جان بحق ہو جانا ہے۔ نرگس کا لہجہ آج کافی سخت تھا۔ دیکھو رتابہ، بہت سی باتیں ہماری روزمرہ زندگی میں معنی خیز یا کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، لیکن کچھ باتیں بہت خاص اور اہم ہوتی ہیں۔
جو دو فریقین کے متعلق ہوں تو ان کو خود ایک دوسرے سے شیئر کرنی چاہیے۔ جب تیسرا فریق اسی بات کو لے کر تمہارے بیچ آتا ہے تو یاد رکھنا، بات تو ہو سکتا ہے وہی کرے وہ، لیکن لہجہ اس تیسرے فریق کا ہوگا، تمہارا نہیں۔ اور جتنا دل پر انسان کا لب و لہجہ اثر کرتا ہے اتنی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی اور نہ ہی تجربہ۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جی امی سمجھ رہی ہوں، اپنے پلو سے باندھ لو میری باتیں۔ جی امی، عمل بھی کروں گی اب ان پر۔ اپنا حق آج کل دنیا چھین کر لیتی ہے، اور ایک تم ہو کہ اپنے لب سیے بیٹھی ہو۔ میری جان، یہ دنیا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اگر تمہیں کوئی اپنا سمجھ رہا ہے تو اس کی بن کر رہو، اپنا آپ کس کس کے ہاتھ میں سونپ کر خاموش تماشائی بنی رہو گی؟ دنیا کے رنگ ڈھنگ سمجھو، اسی میں جینا ہے تم نے۔ خاموش رہ کر تم اس زندگی سے یا اس دنیا سے فرار نہیں ہو سکتی۔ جہاں جاؤ گی یہ تمہارے ساتھ بھاگے گی۔ اپنے آپ کو کھلونا نہ بناؤ اور نہ عزت کو کھلونا بننے دو۔ ایسا نہیں ہوتا میری جان کہ دوسرے تم دونوں کی زندگی سے کھیلتے رہیں، بہلتے رہیں اور تم چپ چاپ تماشائی بنی دیکھتی رہو۔ جانتی ہو، میں اب تک عزت سے مایوس نہیں ہوئی تھی، لیکن تم نے مجھے مایوس کر دیا ہے خود سے۔ رتابہ رونے لگ گئی۔ ایسا تو نہ کہیں امی۔ بیٹا، جانتی ہو جھوٹ اور بہکاوا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ سچ سامنے آنے تک بہت سی زندگیاں نگل چکا ہوتا ہے، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ انسان سسکتا تڑپتا رہ جاتا ہے کہ اس نے وقت پر اپنا دفاع کیوں نہیں کیا تھا۔ اپنی آگ میں انسان خود جل لے تو بہتر ہے، دوسروں کی لگائی ہوئی آگ میں خود کو جلنے دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ رتابہ نرگس کی باتوں پر اپنی ہر غلطی کا محاسبہ خود کرتی رہی۔ راستے کا پتھر نہ بنو جو سب تمہیں ٹھوکریں مار مار کر گزرے، مضبوط چٹان کی طرح بنو جسے بڑے سے بڑا طوفان بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکتا۔ نرگس فون کاٹ چکی تھی، لیکن اس کی باتیں ایک ایک کر کے رتابہ کے ذہن کے بند دریچوں پر دستک دینے لگی۔ انسان کو اتنا کڑوا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تھوک جائے، اور نہ ہی اتنا میٹھا کہ کوئی چاٹ جائے۔ اپنی زندگی کی ہر جنگ اپنے کندھوں پر لڑو، بوجھ نہ بنو دوسروں کے لیے، اپنی قدر خود کرنا سیکھو، ورنہ لوگ تمہیں اپنے پیروں تلے روند کر آگے بڑھتے جائیں گے۔ علی شام کو آفس سے جلدی چھٹی لے کر گھر جانا چاہ رہا تھا۔ عزت نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ یار طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، گھر جا رہا ہوں۔ عزت نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ چلو میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں تمہارے، میں بھی تھک گیا ہوں کافی۔ علی تھوڑا گھبرا گیا۔ یار میں کسی کام سے مارکیٹ بھی جا رہا ہوں، تم تھکے ہوئے کیسے جاؤ گے میرے ساتھ؟ کوئی بات نہیں یار، چلتے ہیں ساتھ ساتھ۔ عزت اپنا کوٹ اٹھا کر علی کے ساتھ چل پڑا۔ علی کو اپنی تائی سے ملنے جانا تھا، پچھلے ویکینڈ پر بھی وہ جا نہیں سکا تھا، کافی دن ہو گئے تھے۔ تائی امی نے فون کر کے اسے بلوایا تھا۔ علی بالکل خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی گھر کی طرف لی۔ یہ کیا، تم تو بازار جانے کا کہہ رہے تھے؟ ہاں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا اب۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ میں جانتا ہوں کہیں اور جانے کا دل تھا تمہارا۔ علی نے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ اپنی تائی کے پاس۔ علی نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی۔ تمہیں بتا دیا مایا نے سب؟ ہاں جانتا ہوں میں سب کچھ۔ یار اس نے جو بتایا وہ 100% سچ نہیں۔ تو پھر تم بتا دو اگر اس نے سب سچ نہیں بتایا تو۔ وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانتی سب، کہ تائی امی کے بھائی نے قتل نہیں کیا تھا میرے تائی کا۔ تو پھر کس نے کیا تھا؟ یار وہ لڑنے آئے تھے تایا ابو سے، اسی لڑائی کے دوران تایا ابو نے پسٹل نکال لی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مارتے، لیکن تایا ابو سے چھینتے ہوئے ان سے خود ہی پسٹل چل گئی اور گولی ان کے سینے سے آر پار ہوئی تھی۔ دونوں کے گارڈز بھی ساتھ ساتھ تھے، ان میں بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، اور تائی کے بھائی بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے، لیکن تایا ابو چل بسے اور ان کی جان بچ گئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر انہوں نے تمہارے پاپا پر حملہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے کسی اور دشمن نے چھوٹے بھائی کا قتل کر کے الزام پاپا پر لگا دیا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے پاپا سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان سے کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں رکھا، نہ وہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تم کیوں جاتے ہو ان کے پاس؟ یار میری مجبوری ہے جانا۔ کیوں؟ علی نے گہری سانس لے کر سامنے دیکھا۔ رہنے دو اس بات کو۔
بات کی ہے تو اب پوری بھی کرو۔ ایسی کیا بات ہے جو تمہیں ان کی دشمنی سے بھی ڈر نہیں لگتا اور تم چلے جاتے ہو وہاں؟ یار وہ دشمن نہیں ہے ہمارے، ختم کر دی ہے انہوں نے یہ سارے سلسلے۔ تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ عزت بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا علی کو۔ یار میری تائی کے 2 بیٹے تھے۔ عزت نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں جانتا ہوں، میں بتایا تھا مایا نے۔ ان کا ایک بیٹا میں ہوں۔ کیا؟ عزت گردن گھمانے کے ساتھ ساتھ اس کی بات سن کر پورا اس کی طرف گھوما۔ جی، پاپا نے تائی امی سے منت کر کے مجھے گود لیا تھا کہ ان کے بھائی کا ایک بچہ ان کے پاس بھی ہو، وہ بھی ہمارے وارث اور حقدار ہیں، اور یہ بات مایا نہیں جانتی۔ تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلا یہ سب؟ یار میرے برتھ سرٹیفکیٹ پر پاپا کا نام نہیں تھا، وہ میرے ہاتھ لگا تو میں نے پاپا سے پوچھا اور انہوں نے مجھے سب سچ بتا دیا، اور میری ضد پر ان کا ایڈریس دیا کہ میں ایک بار اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا بس۔ اب ان سے مل کر دل نہیں مانتا تو ہر ویکنڈ پر اپنی ماں سے ملنے جاتا ہوں، اور جسے میری بہن قاتل بنا کر بیٹھی ہے، اسی شخص کو اب میں اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ جب میں پہلی بار گیا تھا ان سے ملنے تو انہوں نے بنا پوچھے اور بنا میرے بتائے مجھے فوراً پہچان لیا کہ میں ان کا چھوٹا بھانجا حبان علی ہوں۔ علی نے حیرت سے ابرو اچکائے۔ اور تمہارا بڑا بھائی؟ اس کا نام سبحان علی ہے، اس سے نہیں ملا میں اب تک۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں نہیں ہوتا۔ کہاں ہوتا ہے وہ؟ اس کی الگ ہی اپنی دنیا ہے، وہ ماں سے ملنے آتا ہے کبھی کبھار بس۔ اوکے، تم نے ملنا ہے اپنی ماں سے؟ ہاں یار، وہ منتظر ہے میری۔ ٹھیک ہے، مجھے گھر ڈراپ کر دو پھر چلے جانا۔ نہیں، تم بھی ساتھ ہی چلو۔ عزت اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ تمہیں مایا کو یہ سب بتا دینا چاہیے۔ یار بتا دوں گا، لیکن پاپا کچھ بہتر ہو جائیں تب۔ اس کی عادت سے واقف تو ہو، پورا گھر سر پر اٹھا لے گی کہ اسے ہم سب نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ تم کہو تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں، بہت پریشان ہے وہ تمہارے لیے۔ ہاں تم کر لو بات، لیکن پڑے گی وہ پھر بھی میرے ہی گلے۔ تو خیر ہے نا یار، تم بھی ڈھول سمجھ کر بجا لینا تھوڑا اسے۔ علی ہنس پڑا عزت کی بات پر۔ یار ڈھول نہیں ہے وہ، پوری توپ ہے، دیکھتی سنتی نہیں، بس جو کام اس کے خلاف ہو گولے برسانا شروع کر دیتی ہے۔ عزت بھی ہنسا، دونوں کی ہنسی سے ٹینشن کا ماحول ختم ہوا تھا۔ علی بھی ریلیکس تھا اب کہ اسے عزت کی سپورٹ مل گئی تھی، اور مایا عزت کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ مایا گھر آئی تو علی اور عزت دونوں غائب تھے۔ رتابہ گاڑی کی آواز سن کر نیچے آئی کہ عزت آیا ہوگا، لیکن مایا کو دیکھ کر وہ واپس اوپر جانے لگی۔ مایا نے تحکمانہ لہجے میں اسے روکا۔ رکو۔ مایا کی آواز پر وہ رکی۔ جی؟ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی اس کے پاس آئی اور اس کا بکل مارا ہوا دوپٹہ کھولا۔ تم پر یہ روپ نہیں جچتا۔ کیا مطلب؟ رتابہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ لیا جو وہ پورا اتار چکی تھی۔ مطلب یہ کہ جو تم ہو نہیں وہ بننے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ اور رتابہ دو ٹوک لہجے میں بولی، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میرے معاملات سے دور رہا کریں۔ نہیں رہ سکتی دور، کیونکہ مجھ سے تمہارا یہ دوگلا پن اور یہ دوہرا روپ بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ تو کس نے کہا ہے کہ مجھے برداشت کریں آپ؟ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پلیز اگر میں خاموش ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اندھی بھی ہوں، سب سمجھتی ہوں میں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ مایا اکڑ کر بولی، کیا سمجھتی ہو سب تم؟ جانتی تو میں بھی بہت کچھ ہوں، لیکن خاموش ہوں فی الحال۔ اور رہی بات تعلق کی تو تعلق میں تم جیسے نیچ لوگوں سے رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ رتابہ کو غصہ آنے لگا۔ آپ آج پھر حد سے بڑھ رہی ہیں، لگتا ہے اس دن والا تھپڑ بھول گئی ہیں آپ۔ رتابہ کی بات پر وہ زہریلے ناک کی طرح پھن مارتی ہوئی بولی، اس دن کے تھپڑ کا جواب تو تمہیں اب بہت جلد ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ آپ مجھے ویسے بھی نہیں بھول سکتی، ہر وقت آپ کی ہدایت کی دعا جو مانگتی ہوں، کیونکہ آپ جیسی اونچی شان والی لڑکیاں ہمیشہ ہم جیسی نیچی لڑکیوں کے شوہروں کو دل میں بسائے اونچے اونچے خواب دیکھنے لگتی ہیں، پھر کچھ نہ پا کر منہ کے بل گرتی ہیں تو عقل ٹکانے آتی ہے ان کی۔ مایا کو اس کا جواب سن کر آگ لگ گئی تھی۔ اس نے رتابہ کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تو وہ سیدھا منہ کے بل قریب آتے علی کے قدموں میں گری۔ عزت بھی اس کے ساتھ ہی اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔
مایا کو دھکا دیتے ہوئے وہ دیکھ چکا تھا۔ علی نے جلدی سے رتابہ کو اٹھایا۔ عزت سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ مایا کی طرف خون خوار نظروں سے بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تمہاری؟ وہ پوری قوت سے چلا کر بولی۔ اپنی لاڈلی سے نہیں پوچھو گی کہ کیا بکواس کی ہے اس نے میرے اور تمہارے بارے میں؟ رتابہ کو پیٹ میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ وہ مایا کے دھکا دینے سے 2-4 سیڑھیوں سے ہی نیچے گری تھی، لیکن گری زور سے تھی۔ شٹ اپ یو! عزت بھی چلایا اس پر، اور علی بھی۔ حد ہوتی ہے مایا بدتمیزی کی بھی۔ کیوں اس طرح دھکا دیا ہے تم نے اسے؟ رتابہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے جھکی تو عزت نے اسے اپنی گود میں لیا۔ آ کر نمٹتا ہوں میں تم سے۔ علی نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے کھینچا۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ تمہیں میری فکر ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی۔ تمہاری بیوی نہیں ہے وہ، اس کی ہے۔ ابھی مایا بول ہی رہی تھی کہ آج علی سے تھپڑ کھا بیٹھی۔ بند کرو اپنی بکواس۔ وہ چلا کر علی کو جلی کٹی سنانے لگی۔ پتہ نہیں کون سا جادو ہے اس ذلیل لڑکی کے پاس کہ سب مردوں کا اپنا حمایتی بنا لیتی ہے۔ چھوڑو مجھے۔ وہ گھسیٹتا ہوا اسے اسی کے کمرے میں لے کر گیا اور زور سے اسے بیڈ پر پٹکا۔ پاپا سے بات کرتا ہوں میں، تم لندن میں ہی اچھی ہو، یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو تم۔ تم جس قابل ہو میں بھی جانتی ہوں۔ کیا چکر چل رہا ہے تمہارا بھی، میں بھی اچھے سے جانتی ہوں سب۔ تم کیا بتاؤ گے پاپا کو، میں بتاتی ہوں سب۔ اس گھٹیا ذات کی لڑکی کی وجہ سے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ عزت بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ کسے کہا ہے تم نے گھٹیا؟ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ علی نے اسے پیچھے کیا تو وہ علی کو وارن کرنے لگا۔ خبردار جو تم بیچ میں آئے تو۔ عزت نے اسے جبڑوں سے پکڑا۔ کیا بکواس کرتی رہتی ہو میری غیر موجودگی میں اس کے ساتھ تم؟ علی نے عزت کو پیچھے کیا، لیکن اس نے علی کو بھی پیچھے دھکیلا۔ بولو کیا گھٹیا پن دیکھا ہے اس میں تم نے؟ مایا نے اسے دھکا دے کر خود سے پیچھے کیا۔ میں وہ سب دیکھ رہی ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی معصوم صورت پر تم مرد ہی مٹ سکتے ہو۔ اس کا چہرہ کتنا گھنونا ہے تم نہیں جانتے۔ ایک طرف تم اسے بیوی بنانے کے چکروں میں ہو، اور وہ کسی اور ہی چکر میں ہے۔ کبھی شاجی پر اور کبھی میرے بھائی علی پر ڈوڑے ڈال رہی ہے۔ اس بات پر ایک نہیں 2-3 چماٹے اس نے عزت سے کھائیں۔ علی نے عزت کو کھینچ کر اس سے پیچھے ہٹایا۔ وہ خود کے بال نوچ نوچ کے چلانے لگی۔ ہاں ہاں مارو تم سب مجھے مل کر، مارو۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ یہ جو تمانچے تم نے میرے منہ پر مارے ہیں نا، آنے والے وقت میں یہ تمانچے تمہارے منہ پر مارنے ہیں، پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ علی نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ وہ علی کو بھی مارنے لگی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، تم بھی اسی کی زبان بولتے ہو، تمہیں بھی اس نے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ عزت کے تھپڑ کھا کر بھی وہ باز نہ آئی۔ بس مایا بس، شٹ اپ۔ عزت شیر کی طرح دھاڑا اس پر۔ میں لے جاؤں گا یہاں سے اسے، لیکن تمہاری وجہ سے اگر اسے یا میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا تمہیں جان سے مار دوں گا میں۔ وہ مسلسل چلاتے ہوئے بولی۔ کون سا بچہ جو تمہارا ہے ہی نہیں؟ عزت کے تھپڑوں سے اس کے ہونٹ سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ عزت دانت پیس کر بولا، وہ بچہ جو اس وقت اس کی کوکھ میں ہے، ماں بننے والی ہے وہ میرے بچے کی۔ خبردار جو تم نے آج کے بعد اس پر نگاہ بھی ڈالی تو۔ مایا جتنے جنون سے اس وقت چلا رہی تھی، عزت کی بات سن کر یکدم ٹھنڈی پڑ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ماں بننے والی ہے تمہارے بچے کی؟ لیکن تم تو… عزت ہاں میں سر ہلا کر بولا، ہاں شی از پریگننٹ ود مائی چائلڈ۔ وہ اپنا سارا غصہ، سارا جنون پل بھر میں بھول گئی اور ہونکوں کی طرح منہ کھولے حیرت سے آنکھیں پھیلائے عزت سے پوچھنے لگی، لیکن کب اور کیسے؟ وہ پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ مایا کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ علی بھی سن کر کچھ حیران سا ہوا تھا۔ عزت تو چلا گیا وہاں سے، لیکن اپنے جملے اس کے کمرے میں گونجتے ہوئے چھوڑ گیا۔ علی کو مایا نے دھکے دے کر اپنے کمرے سے باہر نکالا تھا، اور پھر سارے کمرے کی چیزیں اس نے زمین پر غصے سے پٹخنا شروع کر دی۔ عزت کی آواز اسے اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی، شی از پریگننٹ ود مائی چائلڈ۔ وہ اپنے بال نوچ نوچ کر رونے لگی۔ یہ کیسے ہو گیا اور کیوں ہوا؟ اس کی چیخیں علی باہر کھڑا سن رہا تھا۔ البتہ عزت اپنے کمرے میں وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ رتابہ عزت کے لیے پریگننٹ تھی؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ وہ ادھر ادھر موبائل ڈھونڈنے لگی، پھر دروازہ کھول کر باہر آئی۔ علی اس کے پیچھے بھاگا۔
سنو مایا، مایا میری بات سنو۔ مایا فرش پر سے اپنا پرس اٹھاتی دوبارہ کمرے میں لاک ہو گئی۔ علی اسے پکارتا ہی رہ گیا، اس ڈر سے کہ نہ جانے اب وہ کیا کرے گی۔ علی نے 2-4 دھکوں سے دروازے کا لاک توڑا۔ وہ اندر فرش پر بیٹھی موبائل گود میں لیے رو رہی تھی۔ علی کی بہن تھی، وہ بہت نازوں میں پلی، اسے اس طرح دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، عادت کی بھی وہ ایسی ہی تھی، بالکل جنونی، پاگل۔ علی اس کے سامنے بیٹھا اس کا منہ تکنے لگا۔ اب کیا دیکھنے آئے ہو؟ تم دونوں کے تمانچوں نے میرا منہ توڑا یا نہیں؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ سوری یار، چلے جاؤ یہاں سے، تماشا ختم ہو چکا ہے اب۔ علی نے بہت کوشش کی اسے بہلانے کی۔ بے فکر رہو، مارنے نہیں لگی ہوں میں خود کو، تم دونوں اس کے لیے کافی ہو۔ اس کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ علی کی آنکھیں بھی بھیگ سی گئی کہ بہن ہو کر اس نے اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا تھا، لیکن وہ اس کی حالت دیکھ کر گیلا بھی نہ کر سکا۔ لیکن عزت اور رتابہ کی نظروں میں اس نے گرا دیا تھا آج پھر اپنے بھائی کو۔ کیسے سامنا کروں گا اب میں عزت کا؟ کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں کہ میں اس کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہوں؟ علی کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی یہ سوچ کر ہی۔ مایا نے اسے بار بار ایک ہی بات بولی، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کر سر جھکائے اپنے کمرے میں آ گیا۔ رتابہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ عزت رابی کو اسپیشلی اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر گیا تھا اور کچھ میڈیسنز دے کر گیا تھا کہ یہ اسے جوس کے ساتھ دے دینا۔ رابی نے زبردستی رتابہ کو جوس پلایا تو اس نے کچھ دیر بعد الٹی کر دی۔ رابی کافی سمجھدار خاتون تھی اور 3 بچوں کی ماں بھی۔ وہ رتابہ کی حالت سے فوراً سمجھ گئی۔ رتابہ منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے باہر آئی تو رابی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ خیریت ہے؟ وہ رتابہ کے گلے سے لگ گئی۔ ارے کیا ہوا مجھے بھی بتاؤ نا۔ رابی نے چھلکتی آنکھوں سے اس کا ماتھا چوما۔ بی بی جی مجھے لگتا ہے آپ پریگننٹ ہیں۔ رتابہ کی تو ایک پل زمین ہی ہل گئی۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ رابی نے کمر پر ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ بس میں نے کہہ دیا نا، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔ بی بی جی آپ صاحب جی سے پوچھ لینا، میری بات 100% درست ہے۔ رتابہ سن کر تھوڑا گھبرائی کہ یہ کیسے اور کب ہو گیا۔ وہ تو عزت کے اتنا قریب نہیں آئی تھی، اور عزت نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس بات کو بھی 3 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا پھر؟ عزت شام کو گھر آیا تو وہ سو رہی تھی۔ عزت تھکا ہارا پاؤں پسارے اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا تو وہ جاگ گئی۔ اس نے عزت کو سلام کیا۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھے اس کے سلام کا جواب دیا۔ رتابہ اس کے قریب ہوئی اور اس کی آنکھوں سے اس کا بازو ہٹایا۔ اس نے رتابہ کو دیکھا، پھر تکیے سے اپنا سر اونچا کیا۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں۔ درد تو نہیں ہے اب پیٹ میں؟ اس نے نام میں سر ہلایا تو اس کی لٹیں اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ عزت نے اسے بہت پیار سے دیکھا۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ تو اس نے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ تو پوچھو نا، چپ کیوں ہو؟ رتابہ نے دراز سے ٹیبلٹس نکال کر عزت کے سامنے رکھی۔ یہ کس چیز کی ہیں؟ سلیپنگ پلز ہیں۔ اور یہ آپ نے لا کر کیوں رکھی ہیں یہاں؟ مجھے کھانی پڑتی ہیں اکثر، اس لیے۔ پہلے تو نہیں کھاتے تھے آپ؟ عزت اس پر نظریں جمائے نیم دراز تھا۔ اب مجھے نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ عزت کو کیوں، کیا، کب یہ الفاظ پسند نہیں تھے، لیکن اس وقت رتابہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ اسے ٹوک نہ سکا۔ کیونکہ تم پاس ہوتی ہو اس لیے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ میرے پاس ہونے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کبھی تنگ تو نہیں کیا آپ کو؟ عزت اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے چبا کر بڑے والہانہ انداز سے بولا۔ اب کرتی ہو نا دنگ، اس لیے کھانی پڑتی ہیں مجھے یہ پلز۔ رتابہ نے پلکیں جھکا لی۔ عزت کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے چھونے سے خود کو روکے ہوئے تھا۔ رتابہ اپنے دوپٹے کے پلو کو بار بار انگلیوں پر لپیٹ کر کھول رہی تھی۔ عزت اس کی بے چینی بھانپ گیا تھا۔ کچھ اور بھی کہنا ہے تم نے؟ جی۔ اس کی جھکی ہوئی پلکوں کے سائے اس کے گالوں پر پڑ رہے تھے۔ رابی کچھ کہہ رہی تھی آج مجھ سے۔ کیا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ میں… آگے وہ رک گئی۔ عزت اس کے چہرے پر حیا کے آتے جاتے رنگوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ کیا میں؟ وہ… رتابہ جھجک رہی تھی۔ آگے بولو بھی۔
وہ کہہ رہی تھی کہ میں پریگننٹ ہوں۔ عزت اس کی بات سن کر تکیہ گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے وہ۔ رتابہ نے بے یقینی سے نگاہیں اٹھا کر عزت کو دیکھا۔ اف، اللہ مار ڈالا۔ عزت اس کے دیکھنے سے گائل ہوتا تکیہ منہ پر رکھے واپس لیٹا۔ رتابہ نے تکیہ اس کے منہ سے ہٹایا۔ کب سے ہوں میں پریگننٹ؟ یا 35 ڈیز ہوئے ہیں۔ وہ عزت کی طرف خاموشی سے دیکھنے لگی۔ مجھے غلط مت سمجھو، میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو اپنا یہ جائز حق ناجائز طریقے سے منوائے۔ میرے لیے اب تمہاری مرضی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس نے عزت کی طرف بنا دیکھے پوچھا، تو پھر میں پریگننٹ کیسے ہوئی؟ مایا جی کی بدولت۔ کیا مطلب؟ تمہیں یاد ہے لندن کی وہ بارش جب تمہیں وہ ساتھ لے کر گئی تھی اور ٹھنڈ نہ سہتے ہوئے بارش میں بھیگ کر تم بے ہوش ہوئی تھی؟ ان دونوں کو اب تک اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ مایا نے رتابہ کو نشہ آور ڈرگ دی تھی۔ تمہاری حالت دیکھ کر تمہیں خود سے الگ نہ کر سکا میں، لیکن تمہاری پریگننسی کا مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تم پریگننٹ ہو۔ آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی یہ بات؟ وہ اس کی جھکی آنکھوں پر اپنا چہرہ جھکا کر اسے دیکھنے لگا۔ بہت قریب تھا وہ رتابہ کے۔ تمہاری ناراضگی کے ڈر سے نہیں بتا سکا۔ ناراض تو میں اب بھی ہو سکتی ہوں۔ پھر منانے کی اجازت دے کر روٹھ جاؤ۔ رتابہ نے عزت کے بدلتے تیور دیکھ کر فوراً اپنی بات کا پینترا بدلا۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ عزت نے نام میں سر ہلایا۔ کیوں، تمہیں لگ رہی ہے؟ جی۔ تو چلو آؤ ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اٹھا بیڈ سے۔ رتابہ اٹھنے لگی تو اس نے روک دیا۔ نہ تم بیٹھی رہو، میں کھانا رابی سے اندر ہی منگوا لیتا ہوں۔ وہ رابی کو کھانے کا کہنے نیچے آیا تو ایک پل مایا کے کمرے کے باہر اس کے قدم رک گئے۔ وہ آج آفس بھی نہیں آئی تھی۔ کل جو بھی ہوا اسے افسوس بہت تھا کہ اسے مایا پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ اس سے برداشت نہ ہوا۔ عزت نے اپنا وہ ہاتھ غور سے دیکھا جس سے اس نے مایا کو چانٹے مارے تھے، پھر افسوس سے اپنی مٹھی بھینچ کر اوپر آیا۔ عزت، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ایک ہی کیوں، ساری باتیں پوچھ لو آج۔ وہ اس کے روبرو ہو کر بیٹھا۔ آپ خوش ہیں؟ کس بات سے؟ رتابہ اپنے دانتوں تلے اپنے نچلے ہونٹ کا کونا چبا کر بولی۔ اسی بات سے۔ کس بات سے یار، بات تو بتاؤ۔ جو ابھی آپ نے بولی۔ میں نے تو بہت ساری باتیں بولی ہیں۔ عزت اسے تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ پوچھا ہی نہیں تو عزت اس کی کیفیت پر ہنسنے لگا۔ یار تم تو ایسے شرما رہی ہو بولتے ہوئے جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میرے بچے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو نا کہ میں خوش ہوں؟ رتابہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ خوش ہوں۔ عزت کا چمکتا چہرہ اس کی خوشی کی مکمل عکاسی کر رہا تھا۔ رتابہ کو اچانک سے زیان کا خیال آیا کہ عزت نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ۔ عزت کو اتنا خوش دیکھ کر خوش تو وہ بھی تھی، لیکن اس کی خوشی ادھوری سی تھی۔ گزرے ہوئے وقت کے آثار اب بھی اس کے دل میں موجود تھے۔ اسے زیان بہت یاد آیا۔ کتنا بدبخت ہے میرا وہ بچہ بھی، میری طرح، جس کی پیدائش پر اس کی ماں بھی خوش نہ تھی۔ ایک بوجھ، ایک داغ کی صورت اس نے اپنی کوکھ میں پالا تھا اسے۔ اس کی امید لگنے سے اس کے پیدا ہونے تک سب کے چہروں پر اداسی تھی، اور وہ خود کس قدر تکلیف اور عذاب سے گزری تھی۔ سارے لمحات لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر لہرانے لگے تو وہ اپنے آنسو عزت کے سامنے اپنے حلق میں اتارنے لگی، جو اس کا حلق چیرتے ہوئے اس کے اندر قطرہ قطرہ لہو کی طرح بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ عزت کو اس کے لہجے کی نمی محسوس ہونے لگی۔ کچھ نہیں۔ اس کی کچھ نہیں میں بہت کچھ تھا۔ بیتے وقت کی ذلت، کربناک درد، شکوے، آنسو، رسوائیاں، دہائیاں۔ رتابہ کی آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگی۔ عزت نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ عزت سے ہاتھ چھڑا کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ عزت اس کی پشت پر کھڑا ہوا۔ رتابہ؟ وہ پلٹنا نہیں چاہتی تھی کہ عزت اسے روتے ہوئے دیکھے۔ عزت نے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پریشان ہو گزرے وقت سے؟ اس نے پلکیں اٹھا کر عزت کی آنکھوں میں دیکھا تو آنسو موتیوں کی طرح اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ عزت اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کا غم مت کرو،
وہ سب اب کبھی نہیں ہوگا۔